دنیا میں ہر چیز آپ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ یہ میری ملکیت ہے، لیکن وقت کا مالک صرف اللہ ہے۔ سورۃ الفاتحہ کے آغاز میں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہ دعویٰ ہے کہ میں جزا کے دن کا مالک ہوں، جزا کے دن کا مالک۔ یہ ملکیت اللہ کی ہے، اور ذہن میں رکھیے گا کہ اس زمین پر آپ اور میں عیش و عشرت کے لیے نہیں آئے، بطور سزا بھیجے گئے ہیں، اور ایک ٹائم ہے، اس ٹائم تلک بھیجے گئے ہیں۔ اگر اس دنیا کو کھیل کود میں، لہو و لعب میں، تماشے میں گزارنا چاہیں تو اجازت ہے۔ اگر اللہ کی زمین پہ رہ کے ایک کلی میں بھی رہتے ہوں، جھونپڑے میں بھی رہتے ہوں، لیکن آپ اپنے وقت کی قدر کریں اور اپنی اوقات میں رہیں، تو اس جھونپڑے اور اس کلی کی بھی اللہ کے ہاں قدر ہے۔ محلات میں بھی رہیں، رب کے باغی بن کے، نافرمان بن کے، ضدی بن کے، انا والے بن کے، تو میرا رب بڑے بڑے قارونوں کو، حمانوں کو، فرعونوں کو رگڑ کے رکھ دیتا ہے۔ اور بلال زمین پہ بھی چلے، لوگوں کا غلام کہلائے، اللہ اس کے قدموں کی چاپ جنت کی حوروں کی لوری بناتے ہیں۔ احباب گرامی، تمہید کے یہ جملے، زمان اور مکان، یہ دو چیزیں ایسی ہیں جو انسان کو سدھرنے نہیں دیتی۔ اور یہی چیزیں اس کے بگاڑ کا سبب بنی ہوئی ہیں، اور اصلاح بھی انہی میں۔ بچپن میں جب ہمیں کانٹا لگتا تھا تو ہمارے پاس سوئی نہیں ہوتی تھی، تو اماں کہتی تھی کہ بیٹا یہ کانٹا اسی کانٹے سے نکالا جائے گا۔ جس سے بھی پوچھیں کہ جناب وقت کی قدر کر لیں، جواب ملتا ہے کہ وقت نہیں ہے، مصروف ہو۔ یہی شخص جب مرتا ہے تو دکانداری بھی چلتی ہے، تجارت بھی چلتی ہے، ٹریڈ اور بزنس بھی، گاڑیاں نہیں رکتی، ہر چیز چل رہی ہوتی ہے۔ مگر یہ چلا گیا ہوتا ہے، کام ہو رہا ہوتا ہے، تو پھر پتہ یہ چلا کہ زندگی میں جس نے وقت دیا اسے وقت دیجئے۔ زمین کے اوپر رہ کے اپنے مکان کا تعین کیجئے کہ جب قبر میں ڈالا جائے گا وہ جنت کا باغیچہ ہے یا جہنم کا گڑھا ہے۔ تمہید کا دوسرا نقطہ، ہر انسان کو میرا رب کسی نہ کسی شکل میں 4 گھر مہیا کرتا ہے۔ پہلا گھر آپ کے ددیال کا، والد اور والد کے رشتہ دار۔ دوسرا گھر ننیال کا، ماں جی اور ماں جی کے رشتہ دار۔ تیسرا گھر سسرال کا، آپ کی اہلیہ کا ددیال یا ننیال، اس کے ابو اور امی کا گھر۔ اور چوتھا گھر آپ کا، جہاں آپ اور آپ کی بیوی اور بچے رہتے ہیں۔ ان 4 گھروں سے گزرنا پڑتا ہے۔ جو لوگ اپنے ان 4 گھروں کو 5ویں گھر سے جوڑ لیتے ہیں، جسے اللہ کا گھر کہتے ہیں، دوبارہ سمجھیے، ددیال کا گھر، ننیال کا گھر اور سسرال کا گھر اور اپنا گھر، اگر ان 4 گھروں کا رابطہ اللہ کے گھر سے ہے، قرآن کی آیات سے ہے، کتاب اللہ کی تعلیمات سے ہے، سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے،
آپ کی حدیث پاک سے ہے، شریعت مطہرہ سے ہے. کوئی مؤذن ہے، کوئی امام ہے. ویسے تو میرے کان نہیں کام کرتے، لیکن کوئی آواز آ رہی ہے شاید بول رہے. دو لوگ بیک وقت نہیں بولا کرتے، اگر ایک بولے تو دوسرا سنتا ہے، تو میں اتنی دیر سن لیتا ہوں. کوئی اہم بات ہوتی ہے تو ضروری ہے، انتظامی معاملات ہیں. جب اجازت ہو تو کہیے گا، میں بولوں گا. جی احباب گرامی، 4 گھر یہ آپ کی دنیا میں پہچان ہے. اور اللہ کا شکر کریں، پہلے میں یہیں پہ کہہ دوں، دنیا کے بے شمار ملک ہیں جیسے یورپ ہے، ان کی پہچان کے خانے میں ابو کا نام نہیں ہے. آپ کے سندھ میں، ہمارے پنجاب میں، بلوچستان میں، پختونخوا میں، ہمارے دیگر خطوں میں آج بھی اگر ہماری پہچان ہے تو باپ کے نام سے، دادا جی کے نام سے، نانا ابو کے نام سے، کہ یہ کن کا بیٹا ہے، فلاں کا ہے. اللہ کا شکر کریں. ان 4 گھروں کی پہچان، اگر یہ 4 گھر آپ نے اللہ کے گھر کے ساتھ جوڑے ہوئے ہیں تو یہ اصل عقیدت ہے جو عقیدے کی بنیاد پہ ہے. اور انشاءاللہ جب یہ شخص اس دنیا سے جائے گا تو پھر اس کی موت کے لمحات بھی عقیدت اور عقیدے کے ساتھ، خوشی اور غمی بھی عقیدت اور عقیدے کے تابع. اس کا غسل کروانا، اسے کپڑے دینا، کفن پہنانا، اس کا جنازہ قبر میں اتارنا، تدفین کرنا، اس کے پیچھے صدقہ جاریہ بننا، ایک ایک چیز میں عقیدت بھی ہوگی، عقیدہ بھی ہوگا. اور اگر ان 4 گھروں کا تعلق اللہ کے گھر سے نہ رہا، پھر ممکن ہے کہ وفات کے اوپر کوئی ڈھول لے کے آ جائے. کئی جنازے آپ نے سوشل میڈیا پہ دیکھے ہوں گے کہ ان کے مرنے کے بعد خوشی کے روپ میں رقص کرتے ہوئے، ناچتے گاتے ہوئے، اور بہت عجیب و غریب انداز جو شادیوں میں ہوتے ہیں وہ اختیار کیے جاتے ہیں. عقیدت تو ہے مرنے والے سے، مگر عقیدے سے خالی لوگ. میری اور آپ کی ملاقات آج دونوں باتوں پہ ہے، عقیدت اور عقیدہ. عقیدت اور عقیدہ پہلے سمجھیے کہ ہے کیا. دونوں لفظ ایک ہی لفظ سے بنے ہیں، اور وہ 3 حروف عین، کاف اور دال. لفظ عقد ہم بولتے ہیں گرہ کے معنی میں. گرہ کس لیے لگائی جاتی ہے؟ کہ جس چیز کو مضبوطی سے تھامنا ہے وہ چھوٹے نہ. دیکھیے اس وقت یہ جو پائپ ہے اسے نیچے سٹینڈ کے ساتھ جوڑا گیا ہے، چوڑی کسی ہے یا ویلڈ کیا گیا ہے. گرہ اپنی اپنی ہوتی ہے، ضروری نہیں کہ رسے والی ہو. اس پائپ کو یہاں یو شیپ میں اوپر ایک اور جوڑ دے کے اس شکنجے کے ساتھ اسے کسا گیا ہے، گرہ دی گئی. اس نے اسے پکڑا ہے. اس حصے کو مضبوطی سے پکڑنے کے لیے اس کے اندر پھر پائپ، اور پائپ کے اوپر لگا ہوا یہ لاک، تب جا کر کے اس پہ کسا ہوا مائک وہ میرے منہ کے سامنے ہے اور میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے. یہ ہے عقد. گرہ، گرہیں لوگوں کے حقوق کو ادا کرنے کے لیے لگائی جاتی ہیں. اگر یہ گرہ نہ لگائی جائے، آپ لوگ شلوار میں کیا پہنتے ہیں؟ جو پہنتے ہیں اسے ناڑا ہی کہتے ہیں. کنج، آگٹ، اور کیا بولتے ہیں؟
آگٹ. یہ جو آگٹ ہے، کنج ہے، نالا ہے، ناڑا ہے، اظہار بند ہے. اگر آپ کسی دن محبت میں اٹھ کے کھڑے ہو جائیں اور کہیں جی میں نو گرا نہیں دینی، گنڈ نہیں لاؤنی، کیا کریں گے؟ ایک دن ایک پڑھی لکھی خاتون، ان کے صاحب کا فون آیا کہ میری اہلیہ کہتی ہیں کہ میں نے حج پہ پردہ نہیں کرنا. بھئی حج پہ پردہ کیوں نہیں؟ کہتی ہیں کہ میرے مرشد و مخدوم نے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، سائیں نے فرمایا ہے کیا؟ اللہ تنتقب المرأة، کہ عورت احرام کے اندر حج میں یا عمرے میں احرام کے کپڑوں میں نقاب نہ لگائے. نقاب نقب سے ہے جس میں سوراخ ہو، آر پار اس کے نظر آ جائے، یہ نہیں لگائے گی. تو کہنے لگی کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ پردہ نہیں ہوگا. ہم نے بولا محترمہ یہ کہاں سے آپ نے نکال لیا کہ نقاب نہیں تو پردہ نہیں؟ کہنے لگی معنی یہ ہے کہ نقاب نہیں کرے گی تو پردہ نہیں کرے گی. بڑے طریقے سے سمجھایا، دلیلیں دی، مگر بات سمجھ نہ آئی. میں نے ان کے میاں سے کہا ذرا پوچھئے، اگر کوئی اپنے بچے کو کہے کہ بیٹا تو نے شلوار نہیں پہننی تو اس کا معنی یہ تھوڑی ہے کہ وہ ننگا رہے گا. چادر باندھ لے، دھوتی باندھ لے، ٹراؤزر ہے، کوئی دوسری آئٹم ہے، صرف شلوار سے روکا ہے نا. عقیدت میں آ کے اپنی طرف سے بات بڑھا دینا نہیں، اتنی رکھنی ہے جتنی ضروری ہے. مثال لیجیے، ابھی سمجھ آئے گی. مجھے آپ لوگوں سے بڑا پیار ہے اور میں آپ سے پیار کرتا ہوں اللہ کے لیے. اب میں اس پیار میں ایک کام کرنے لگا ہوں. مجھے آپ سے محبت ہے، لہذا میں مائک آپ لوگوں کی طرف کرتا ہوں. گیرا وہیں پہ، ٹھیک ہے؟ اب میں بول رہا ہوں، کیسا لگ رہا ہے؟ کیوں نہیں آ رہی؟ میں نے تو گیرا لگا رکھی. یہ میری عقیدت ہے کہ آپ کی طرف اس کا منہ ہو. میرے بھائی، جب عقیدتوں کے قبلے بدل دیے جائیں، عبادتوں کے قبلے بدلیں تو نماز نہیں ہوتی. کیا ہوتی ہے؟ کوئی بات نہیں، میں سنبھال لوں گا، یہ میرا کام ہے. جی شیخ اٹھ کے آئے کہ صحیح کر لیں، اسی لیے ہم آپ کے دروازے تک پہنچے ہیں کہ جہاں گرا عقیدت میں غلط لگی ہے اور اس کا قبلہ ٹیڑھا ہو گیا ہے، اس کا قبلہ درست کر لیں. نماز کا قبلہ بدلے تو نماز نہیں ہوتی. بھری مجلس میں اگر کسی کی نماز قبلہ بدل کے ہوتی ہے تو مجھے ضرور کہیے گا، محبت سے ایک دفعہ ہاتھ دکھا دے تاکہ میں لوگوں کو بتانے والا بنوں کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو عقیدت میں قبلہ بدل کے سمجھتے ہیں کہ نماز ہو جاتی ہے. عبادت کا قبلہ بدلے تو نماز نہیں، عقیدت کی جہت بدلے، رخ بدلے، تب بھی زندگی کا مزہ نہیں. مثال دیتا ہوں، ایک اور مثال سے سمجھیے. آپ کو کسی دولہے کے ساتھ پیار ہو جس کو آپ نے رشتے کی بات کر کے نکاح کے لیے بلایا ہو کہ گواہ لے آؤ، آ کر کے بیٹی بیاہ کے لے جاؤ. عزت سے بڑھ کے تو کوئی چیز نہیں نا. عزت اسی کو دی جاتی ہے جس سے یقین، پیار، محبت، تعلق، مودت، ایک گہرا احترام ہوتا ہے. ہر بندے کو رشتہ نہیں دیا جاتا. لڑکا پیار میں آ کے کہے ابا جی میں اتنا لمبا سفر کر کے آیا ہوں، ایک بچی سے گزارا نہیں ہوگا، آپ مجھے پیار کرتے ہیں جی، محبت کرتے ہیں جی، اماں کرتی ہیں جی، بھائی میرے سے پیار کرتے ہیں جی، تو آپ اپنی 2 بیٹیاں نہیں مجھے دے دیتے؟ تعداد ہی بڑھائی ہے نا، 2 کا مطالبہ جائز ہے. نکاح کا کہہ رہا ہے، کیا جواب آئے گا؟
پیار اپنی جگہ، مودت اپنی جگہ، تیری تڑپ اپنی جگہ، چاہت اپنی جگہ، آرزو اپنی جگہ، تمنا اپنی جگہ، لیکن میں نے شریعت کو بھی دیکھنا ہے کہ کسی ایک نوجوان کو بیک وقت 2 بیٹیاں دے کر کے اپنا داماد نہیں بنایا جاتا۔ آپ کہیں گے حضرت عثمان بھی تو تھے، لیکن ایک وقت میں صرف ایک بیٹی پہلی فوت ہو گئی، اس کے بعد جا کر کے حضور علیہ السلام نے ان کے عقد میں دوسری بیٹی دی ہے۔ اللہ نہ کرے کوئی ایسی صورتحال ہو جائے تو ہم اس عقیدت کو بھی دیکھیں گے، مگر عقیدے کے تابع رہ کے۔ محبت بڑی ہے، اگر ماں چاہے، باپ چاہے، 2 بیٹیاں چاہیں کہ ہمیں اس نوجوان سے بڑا پیار ہے، لوگوں اچھی طرح سن لو، عقیدت محبوب سے ہو یا رب سے ہو، جتنی مرضی گہری ہو، اگر شریعت کے تابع نہیں، عقیدے کے تابع نہیں، تو وہ عقیدت نقصان دہ ہو جاتی ہے۔ وہ عقیدت، آپ کو چھری سے پیار ہو گیا ہے، وہ بڑی سٹیل والی ہے، چمکدار ہے، وزیر آباد سے منگوائی ہے، اور آپ محبت میں آ کر کے کیا کریں؟ اس کو زبان پہ رکھ کے یوں پھیرنے لگیں تو چھری آپ کے عقیدے کے ساتھ ہے۔ وقت کے پیغمبر نے کہا، میں نے خواب دیکھا ہے، میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں۔ بیٹے نے عقیدت میں، محبت میں، یقین میں کہا، ابو جی جو خواب دیکھا ہے پورا کیجئے۔ نبوت کا خواب بھی وہی ہوتا ہے۔ بیٹا لیٹ گیا، پیغمبر بڑی عقیدت سے، جرت چاہیے، چھری تیز ہے، نبوی طاقت ہے، پیغمبر کی بچے کی گردن پہ رکھی ہوئی چھری ہے، آسمان سے فیصلہ ہو گیا، ایسے نہیں ہوگا۔ امتحان لینا تھا، لے لیا گیا، چیک کرنا تھا، کر لیا گیا، دمبا بھیج دیا گیا۔ بتانے کا مقصد یہ ہے، آج کوئی اٹھے خواب بیان کرے اور کہے نبوت کا حصہ ہے، بیٹے میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، بیٹا محبت میں کہے ابو جی کر لیں، شریعت کہتی ہے نہیں۔ عقیدت اپنی جگہ، عقیدے کو دیکھا جائے گا۔ ہماری آج بہت بڑی ایک پریشانی یہ ہے کہ ہم عقیدتوں میں ڈوب گئے ہیں، اور یاد رکھیے عقیدت ہر بندے کے اندر اللہ نے رکھی ہے۔ جس وجود میں آنکھ ہے وہاں عقیدت ہے، جہاں کان ہے وہاں عقیدت ہے، جہاں زبان ہے وہاں عقیدت ہے، جہاں ناک ہے وہاں عقیدت ہے، جہاں ہاتھ ہے وہاں عقیدت ہے، جہاں قدم ہے وہاں عقیدت ہے، جہاں دل ہے وہاں عقیدت نے لازمی ہونا ہے۔ بات مثال سے سمجھانا چاہتا ہوں تاکہ اللہ کرے کوئی یہ نہ کہے کہ جناب آپ ہماری عقیدت کو نہ چھیڑیں، ہم آپ کی عقیدت ہی کی تو بات کرنا چاہتے ہیں۔ آنکھ نے دیکھا کہ پھل لگا ہوا ہے، بڑا مزے کا ہے، شہر میں مل نہیں رہا، ان کے گھر میں ہے، ان کے باغ میں ہے۔ آنکھ نے دیکھا، آنکھ اچھی چیز دیکھے تو کچھ کچھ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ہماری طرف تو بہت کچھ ہوتا ہے، آپ کا پتہ نہیں ہوتا ہے۔ آنکھ اچھی چیز دیکھے تو من مانگتا ہے، آنکھ جا کر کے میسج پہنچاتی ہے، حرام مغز میں جاتا ہے، وہاں سے معاملہ دل کو بھیجا جاتا ہے۔ آنکھ کو دل کہتا ہے لے لے، آنکھ کہتی ہے میں لے نہیں سکتی، میں چل کے نہیں جا سکتی، میں پکڑ نہیں سکتی، مجھے چیز دیکھنے میں اچھی لگی ہے، میری مدد کرو، میری اس سے دل جڑ گیا ہے، گرا لگ گئی ہے، میں نے یہ لینی ہے۔ دل کہتا ہے ٹھیک ہے، اب وہ قدموں کو حکم دیتا ہے کہ اس جگہ تک چل۔ آپ لوگوں نے کھانا کھلا دیا ہے کہ کھلانا ہے ابھی؟ آپ نے دیکھیں دیکھ لی ہوں گی، ناک نے خوشبو سونگ لی ہوگی، کانوں نے بات سن لی ہوگی جو بولا گیا ہے۔ اب دل میں خیال تو آئے گا بھوک لگی ہے، دل کہے گا کہ کھا، آنکھ جا نہیں سکتی، آواز دی جائے گی 5-5 کی ٹولیاں بنا لیں،
ایسے کھلاتے ہیں کسی اور طرح کھلاتے ہیں؟ پرات رکھی جائے گی، آنکھ دیکھ رہی ہے، ٹولی بنانے کے لیے چلنا پڑے گا، قدم جائے گا قدم جائے گا، وہ پرات سے کھانا لے نہیں سکتا، ہاتھ مدد کرے گا، ہاتھ خود کھا نہیں سکتا، منہ تک لے کے آئے گا، منہ نے کھایا رکھ نہیں سکا، پیٹ میں بھیجا۔ اب سنیے، کسی کا ناجائز چیز، یہ کھانا ہے حلال ہے، بلا کے دیا جائے گا، آئیے اٹھیے ملیے بیٹھیے ہاتھ بڑھائیے، کھا کیوں نہیں رہے، لیجیے کھائیے، منہ میں ڈالیے پیٹ میں ڈالیے۔ عقیدت ہے، چاہت ہے، مگر اجازت ہے کہ یہ آپ کی مہمان نوازی، آپ کی ضیافت ہے، کھانا کھا لیجیے، آپ کھا کیوں نہیں رہے؟ اور اگر یہی چیز نہ حق ہو، یہ آپ کا حق ہے، مہمان ہے، ضیافت کی جائے گی، رحمان بھی حق دیتا ہے دنیا میں رہتے ہوئے، لیکن اگر آپ کسی کے امرود توڑنے جائیں، مالی بٹھایا ہوا ہو کہ جیڑا چوری کرے انہوں اٹھا اور نہیں تو پکڑ کے لے آؤ، اب کیا ہوتا ہے؟ آنکھ نے دیکھا جا نہیں سکتی، پاؤں گئے توڑ نہیں سکتے، ہاتھ نے توڑا کھا نہیں سکتے، منہ میں ڈالا منہ سنبھال نہیں سکتا، پیٹ میں ڈالا، پیچھے سے آ کے نگران نے کہاں سے پکڑا؟ یہاں سے، گردن سے، اور مارا کہاں؟ الٹا لٹا لیا اور تشریف پہ مارا۔ بھئی دیکھیے، جس نے دیکھا ہے اس نے کھایا نہیں، جو گیا ہے اس نے توڑا نہیں، جس نے پکڑا ہے اس نے رکھا نہیں، منہ نے سنبھالا نہیں، پیٹ میں ڈالا ہے، معاملہ عقیدت کا ہے، چاہت کا ہے، چیز اچھی لگی ہے، کھا لی ہے، چوٹ کہاں پڑی ہے؟ تشریف پہ۔ روئی کون ہے؟ وہی آنکھ جس نے دیکھا تھا۔ سر جی کسی اور نے نہیں رونا، رونا آپ کو پڑے گا، حلال ہے تو لے لو، حرام ہے تو چھوڑ دو، صحیح ہے تو اپنا لو، غلط ہے تو ترک کر دو، اللہ کی طرف سے اجازت ہے تو بسم اللہ پڑھ کے لے لو، روک دیے گئے ہو تو رک جاؤ۔ اے طائر لاہوتی، اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ یار یہ گونج کم ہو سکتی ہے، مجھے ہلا ہلا گلہ نہیں کرنا بلکہ بات سمجھانی ہے، بہت اچھا ماشاءاللہ چل رہا ہے، لیکن تھوڑی سی یہ جو اینڈ پہ چیخ ہے یہ ختم کر دیں۔ احباب گرامی، یہی میرا موضوع ہے، مثالوں سے زیادہ اس لیے سمجھا رہا ہوں تاکہ آگے چل کر کے معاملہ اس نظر نہ ہو جائے کہ یہ گفتگو وہابیوں کی تھی، وہابیوں کے لیے نہیں، دین انسانوں کے لیے ہے، اور میری دعوت بھی انسانوں کے لیے۔ کوئی بھی مسلک، کوئی بھی منہج، کوئی بھی مذہب انسان ہے اگر، تو یہ وہی اس کے لیے ہے، اور آج کا موضوع اس کے لیے ہے، کتاب و سنت اس کے لیے ہے۔ عقیدت کی سمجھ آ گئی کہ اگر شریعت اجازت دے تو اچھا، وگرنہ اے طائر لاہوتی، اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ یہ شعر سمجھ آیا ہے کہ نہیں؟ نہیں آیا؟ سادے طریقے سے سمجھاتا ہوں۔ ہمارے علاقے میں ایک ضرب المثل مشہور ہے، بے شرمی دے حلوے نالوں۔ انہی کی گل سمجھ آئی جے نہیں تو میں دوسری طرح، بے شرمی دے حلوے نالوں ساگ سروں دا چنگا۔ کوئی حلوہ پکا کے بیٹھا ہو اور آپ زبردستی جا کے اس کے ساتھ فٹ ہو جائیں کہ میٹھا ہے مجھے بھی دیں، اور وہ کہیں چل چل باہر چل، آپ کہیں نہیں میں نے کھانا ہے، وہ دھکے دیں، آپ پھر بھی ضد کر کے وہاں پہ بیٹھیں، وہ کہیں مان نہ مان میں تیرا مہمان، تمہیں بھائی بلایا ہی نہیں، تو کون ہے، کہاں سے ہے، آپ پھر کہیں نہیں میں نے کھانا ہے۔ لیکن گھر میں ساگ پکا ہوا ہو، ساگ کو ساگ ہی کہتے ہیں، کوئی اور نام سندھی میں؟
اچھا، میں نے کہا شاید آپ گھاس کہتے ہوں. جی ساگ، گھر کا پکا ہوا سادہ ساگ بہتر ہے کہ جو آپ کسی سے چپک چپک کے بلا وجہ اللہ کی سادی سی شریعت کے سادے سے مزاج کو لے کے سادے سے بندے بن کے سادگی سے دنیا میں زندگی گزار جائیں، لون مرچ کے نمک کے ساتھ روٹی کے 2 لقمے خشک کھا لیں، یہ ان چیزوں سے بہتر ہے جن چیزوں میں آ کر کے حلوے بھی ہوں، کچوریاں بھی ہوں، پوریاں بھی ہوں، چنے بھی ہوں، نان بھی ہوں، مٹھائی بھی ہو، بڑا کچھ ہو، لڈو ہو، جامن ہو، برفی ہو، لیکن مال یتیم کا ہو اور حرام ہو آپ کے لیے کہ یتیم کا مال کھائیں، تو ایسے قورمے بھی کسی کام کے نہیں ہیں. خشک ٹکڑا کھا لیں، حلال ہے، وہ بہتر ہے. عقیدت میں آ کر کے ثواب دارین کا تمغہ لگا کے بھی اگر آپ 2 نمبری کریں گے تو اللہ کے ہاں معافی نہیں ہے. اب آئیے عقیدہ کیا ہے؟ عقیدہ 2 چیزوں کا نام ہے. یہ حلال ہے، یہ حرام ہے. عقیدہ کیا ہے؟ یہ حلال ہے، یہ حرام ہے. اب آپ کو پتا کرنا ہے کہ حلال کیا ہے، حرام کیا ہے. چھوٹے ہوتے ہوئے اکثر بچوں سے مائیں پوچھتی ہیں بیٹا شادی کرو گے؟ نہیں ماما. نہیں بیٹا کر لو نا. نہیں ماما. نہیں بیٹا آپ سے شادی کرنی، آپ کی شادی کرنی ہے میں نے. کس سے کرو گے؟ ماما میں آپ سے کروں گا. ایسی بات بچے کر لیتے ہیں، ہماری طرف تو کرتے ہیں. میں بار بار یہ کیوں کہتا ہوں ہماری طرف کرتے ہیں؟ آپ میں اور ہم میں فرق کوئی نہیں، لیکن چلیں. اب یہ جو بچے نے محبت میں کہا ہے اماں میں نے شادی آپ سے کرنی ہے، اس وقت عقل چھوٹی تھی، دماغ چھوٹا تھا، آنکھ رکھتا تھا، کان رکھتا تھا، دل رکھتا تھا، سارا کچھ تھا. عقل بھی کچی، دماغ بھی کچا، نظر بھی کچی، سوچ بھی کچی، فکر پختہ نہیں تھی. بڑا ہو کر کے جب فکر پختہ، نظر پختہ، نظریہ پختہ، پتا چلا کہ اماں سے شادی جائز نہیں. اب کوئی کہے بھی بیٹا اماں تیار ہے شادی کر لے، بیٹا مانے گا؟ کہے گا اماں کیسے ہو سکتا ہے، تو نے چھوٹے ہوتے ہوئے کہا نہیں؟ اس کو ویڈیو بھی ریکارڈ کر کے سنا دیں تو کہے گا اماں میں پگلا تھا، میں دیوانہ تھا، میں لا علم تھا، میں جاہل تھا، مجھے پتہ نہیں تھا، میں نے محبت میں بولا، عقیدت میں بولا. لیکن عقیدہ اجازت نہیں دیتا کہ ماں سے شادی کی جائے، نہیں اجازت دیتا. تو یہ فرق ہے. عقیدت جتنی مرضی گہری ہو، عقیدے سے پوچھا جائے گا کہ جائز ہے تو بسم اللہ، نہیں جائز تو وہاں پہ رکنا ایک مومن کے لیے ضروری ہے. آغاز کرتے ہیں. میں آج 12 مہینوں کی عقیدتیں، آپ لوگوں نے کہا جی 2 گھنٹے، ٹھیک ہے. وجہ میں کل، آپ تو دور سے سننے ہیں نا، میں کل صبح کا نکلا ہوں، بلکہ پرسوں رات سے گھر نہیں ابھی جا سکا. دھند کی شدید ترین کنڈیشنوں میں سفر، رکاوٹیں بنتے، کتنے کیسے پہنچے وہ اللہ کا کرم ہے کہ اس نے پہنچا دیا. تے 2 گھنٹے نہیں، میں دوپہر کا کھانا کھانے لگا تو انتظامیہ کی کال آ گئی کھانے لی بریک نہیں جلاؤنی. میں نے نہیں کھایا. کٹھے کھاواں گے، گھنٹے لگن 2 تے پاویں ہوئے فجر. بھئی پیچھے سے 24 گھنٹے کا سفر کر کے یہاں تک پہنچے ہیں اور آپ کہتے ہیں بس 2 گھنٹے. انشاءاللہ جب تک کوئی 2-4 بھوک سے گرے نہیں، اب اٹھنے نہیں دوں گا، دیگیں آنے نہیں دوں گا. توجہ رکھیے، بسم اللہ. بات عقیدت کی چلی ہے تو پہلے نمبر پہ سبق پڑھیے. آئیے عقیدت دیکھیے، عقیدے سے پوچھیے حلال ہے یا حرام ہے، کیا ہے. اگر حلال ہے تو لے لیجئے. نہ شیعہ کی بات، نہ سنی کی بات، نہ وہابی کی بات، نہ دیوبندی، نہ بریلوی، نہ چشتی، نہ سول وردی کی بات. بات اللہ کی ہے، یہ بندہ رب کا ہے. رب سے پوچھ لے، رب سے پوچھ لے. میں ابھی آیا تو میرا بیٹا کہنے لگا کہ کل آپ کے ساتھ جانا ہے، اگر میرے ابو نے اجازت دی تو. آپ یقین کریں مجھے یہ بات اتنی اچھی لگی کہ جسے ہم اپنا بیٹا سمجھتے ہیں وہ کہہ رہا ہے کہ میرے ابو نے اجازت دی تو میں آپ کے ساتھ جاؤں گا. آپ کو کوئی بھی جتنی محبت سے کہے، آپ کہیں میں اللہ سے پوچھتا ہوں،
قرآن سے پوچھتا ہوں، اگر اس کی اجازت ہے تو میں کرتا ہوں، اگر اجازت نہیں ہے تو میں نہیں کرتا۔ بات اتنی سی ہے، بات دل کو سمجھانے کی ہے، بات انا کی نہیں، ضد کی نہیں، بات شرم کی نہیں۔ لوگ کیا کہیں گے؟ اور کچھ نہیں کہیں گے، مر گئے تو زیادہ سے زیادہ یہی کہیں گے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ لوگوں کے لیے عقیدے کی کبھی مخالفت نہ کرنا اور عقیدت پہ ڈٹ مت جانا۔ لوگ کچھ کرنے کے قابل نہیں ہوتے۔ بسم اللہ پڑھتے ہیں۔ عقیدت نے پہلا گل کہاں کھلایا ہے؟ عقیدت کا جب پھول کلی سے بدلتا ہے پھول میں، تو یہ سب سے پہلے انسان کو بھلا دیتا ہے کہ میں بندہ نہیں ہوں، میں نوکر نہیں ہوں، میں غلام نہیں ہوں۔ پتہ نہیں آپ لوگوں نے سنا کہ نہیں سنا، پچھلے دور میں ایک سلوگن چلا تھا، میں کوئی غلام ہوں، ہم کوئی غلام ہیں۔ چلا نا، ہم نے بولا، ہمارے بچوں نے بولا، گاڑیوں پہ لکھا، ہم کوئی غلام ہیں۔ کس کی عقیدت میں بولا؟ کبھی جملے کو تولا، ہم سب ہیں ہی غلام۔ اگر غلام نہ ہوتے ایاک نعبد و ایاک نستعین کبھی نہ پڑھتے۔ نعبد عبد، عبد بندہ، بندہ غلام، ایاک نعبد ہم سب تیرے غلام ہیں۔ اور پتہ ہے شریعت میں پہلا حکم کیا ہے؟ جو ترتیب توقیفی میں موجودہ ترتیب میں قرآن میں، قراء سے پوچھیں، علماء سے پوچھیں، پڑھیں تو سب سے پہلا حکم کون سا ہے؟ سورۃ البقرہ، قرآن مجید کی دوسری سورت، آیت نمبر 21، یا ایھا الناس اعبدوا۔ میں آپ کو پورے آگے چل کے نہیں چھیڑوں گا، لیکن محبت سے صرف ایک دفعہ جو بندہ خود کو انسان مانتا ہے ایک دفعہ ہاتھ ذرا دکھا دے، باقی نہ جو انسان مانتا ہے۔ بسم اللہ۔ اللہ کہتے ہیں یا ایھا الناس، او خود کو انسان کہنے والو، کوئی مانے نہ مانے میں تو انسان مانتا ہوں نا خود کو۔ یا ایھا الناس، میں نے یہ تو نہیں پوچھا کہ میرے مسلک والے ہاتھ کھڑا کریں، جو بھی انسان ہے ہاتھ کھڑا کرے۔ اللہ کہتے ہیں یا ایھا الناس اعبدوا، انسان ہو تو پھر بندے بن جاؤ، بندہ بن۔ باپ نہیں اپنے بچے کو کہتا بندہ بن، انسان بن، اچھا بن، ٹھیک بن۔ استاذ طالب علم کو کہتا ہے اسٹوڈنٹ بن، طالب علم بن کے رہ۔ یہ چیزیں کیوں ہیں؟ رحمان مطالبہ کر رہا ہے۔ سب سے پہلے عقیدت میں بولا گیا، بول کہ ہم کوئی غلام ہیں۔ جناب غلام ہیں، مگر کس کے؟ یہ دنیا کو بتا دو کہ ہم رب کے غلام ہیں، ہم رب کے بندے ہیں۔ جب بندے اس کے ہیں تو مدد بھی۔ 2 منٹ، آپ کسی دکان پہ کام کرتے ہیں، تنخواہ کس سے لیتے ہیں؟ اس دکان والے سے یا کسی اور سے؟ کام کرتے ہوں تندور پہ اور نائی کو جا کے کہیں استاد پیسے کٹ، تنخواہ دیجئے، وہ آپ کو سر سے لے کر کے پاؤں تک دیکھ کے کہے گا نہیں کملا کتنے آ گئے ہیں؟ اور چھلے ہو بے وقوف، جہاں کام کرتا ہے ان سے جا کے مانگ۔ اور بندہ رب کا ہو، غلام رب کا ہو، قیام رب کے کرے، سجدے رب کے آگے کرے، تشہد کے لیے رب کے سامنے بیٹھے، تے منگن دے ویلے کسی اور کول ٹر جائے۔ میں نے بیگم سے ایک دن ایسے ہی کہا، وہ کہنے لگی کہ کچھ پیسوں کی ضرورت ہے دیجئے۔ میں نے کہا اپنے والدین سے لینا۔ سن رہے ہیں؟ یہ ہر گھر کے اندر تھوڑا بہت ایسا چلتا ہے، اپنے بھائیوں سے کہہ دے۔ تو میری عادت ہے کہ میں ٹیسٹر لگاتا ہوں، دیکھتا ہوں کہ کرنٹ ہے کہ نہیں، الیکٹریشین کی جیب میں کچھ ہو یا نہ ہو، چیک ہو جاتا ہے۔ اگر آپ نے اپنی عقیدت اور عقیدہ چیک کرنا ہے تو ابھی خود کو چیک کیجئے۔ کام بڑا اہم تھا، پیسے ضروری تھے، مجھ سے مطالبہ کیا گیا اور میں نے کیا کہا؟
वीरां नू कह दे, भाइयों नू कह दे, माँ बाप को कह दे, मैंने गलत तो नहीं कहा। अब्बू से भी प्यार, अम्मा से भी प्यार, भाइयों से भी प्यार, छोटी छोटी भी लाडली लाडली भी ले लेगी तो क्या हर्ज है। कहने लगी कबूल है, आपने कहा था बीवी आपकी हो तो खर्चे भी आपको ही उठाने पड़ेंगे। बंदा फातिहा में क्यों कहता है, ये जरूरी क्यों है, इसके बगैर नमाज क्यों नहीं होती। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, बंदा तेरा हूं, खर्चे कोई और उठाएगा नहीं, मांगूगा भी तुझसे, लेना भी तुझी से है। बेगम ने क्या कहा, बेगम तुम्हारी हो तो लेना भी तुम्ही से है। बंदा रब दा ते मलंगनी दाता दी। बंदा रब का और मलंग सेवन शरीफ का, बंदा रब का, गुलाम बंदों का, औरों का। ये वो अकीदत है जो गलत है। इस अकीदत को अकीदे के ताबे कर और बोल, यार बेशक सब दा पर बंदा रब दा, बंदा अकेले रब का। ये मेरा मसलक है और यही हर इंसान का मसलक। या अय्युहन्नास सोबुदू। दूसरी चीज हम अकीदत में कह देते हैं और बड़ी मोहब्बतों में कहते हैं, उस्ताद वोट बनता है। भाई क्यों? जमहूरियत बड़ी जरूरी है। हम जमहूरियत से प्यार करते हैं, आप भी करते हैं और बड़ा एतबार करते हैं कि नहीं? झूठ बोलते हैं अगर कहते हैं नहीं करते तो। वोट बना हुआ है, वोट देते हैं, शनाख्ती कार्ड बना हुआ है। चलें, एक दो शाज लोग होते हैं, मैं अवाम की बात कर रहा हूं, पार्टियां बनाते हैं। जो मुझे बात समझानी है वो समझिए। इस्लाम में जमहूरियत का कोई तसव्वुर है ही नहीं जी। मार्केट में पाई जाती है, मार्केट में पाई जाती है तो क्या करूं, मार्केट में तो बखड़ा भी होता है। बखड़ा समझते हैं? ये जो कांटेदार एक बूटी पड़ी होती है, बखड़ा, उसके ऊपर जाकर के पाँव रखते हैं कि मेरी जमीन पे बिछी हुई है, बड़ा वाफिर मिकदार में है, और अगर पाँव में लग जाए निकालते हो। पहले पाँव बचा बचा के रखते हो, लग जाए तो निकालते हो। अरे ये जमहूरियत पाई जाती है, मार्केट में है, लेकिन मैं इस पे पाँव रखूं, मैं जाकर के फंदे में पाँव डाल दूं। जो चूहे को फंसाने के लिए कुड़की लगी होती है, उसमें मक्खन भी तो लगा होता है। घर में लगा हुआ है तो जाके हाथ रख दूं, गले लगा लूं? नहीं। क्या है जमहूरियत? जमहूरियत में वोट मांगा जाता है, ओहदा मांगा जाता है। मैं ये हूं, मुझे इस ओहदे पे ले आओ, मैं ये हूं, मुझे यहां पे रख लो, मैं ये हूं, मुझे इसके लिए चुन लो। जवाब क्या आता है? इस्लाम में इलेक्शन नहीं। इस्लाम में अकीदत कहती है साडा अपना मेंबर है, बिरादरी का बंदा है, जरूरी है, साईं आदमी है, चौधरी है, खान है, वडेरा है, अपना है, वोट तो हम देंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है, मैं अकीदे से पूछता हूं कि अगर कोई ओहदा मांगे तो उसे ओहदा देंगे। एमएनए कहे मुझे एमएनए बनाओ, मुझे एमपीए बनाओ, मुझे मेंबर बनाओ, मुझे फुला बनाओ। यमन की दोनों सीटें खाली है गवर्नरी की। आए तो लोग और आकर के कहने लगे, हैं भी मेरे महबूब के सिहाबी और इतना इत्मीनान था कि हम ये काम कर सकते हैं। कहा यमन की गवर्नरी हमें दे दो। तो महबूब ने क्या कहा था? हम मांगने वालों को ओहदे नहीं दिया करते। यही तो जमहूरियत। साथ वोट भी लाया है, ये मेरा वोट है, ये कह रहा है ये मेरे साथ साथ देने वाला है, तो आप हमें ये नौकरी दे देंगे, हमें ओहदा दे दें। महबूब ने नहीं दिया, बल्कि क्या कहा कि हम चुना करते हैं, हम इलेक्शन नहीं सिलेक्शन किया करते हैं, चुना जाता है। और यहां 4 साल हम सुनते रहे कि ये सिलेक्टेड है, ये सिलेक्टेड है, सिलेक्टेड अच्छा नहीं होता, ऐसे नहीं होता। भाई क्यों नहीं होता? वजह, मेरे महबूब ने किसे चुना? एक सीट पे चुना सैयदना मुआद इब्न जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को। दूसरी सीट पे मेरे महबूब ने चुना जनाबे
अली हैदर कर्रार को। यह है सिलेक्शन। अकीदत कहती है इलेक्शन हो, अकीदा बोला सिलेक्शन होगी। नबी कौन होते हैं? हर बंदा नहीं चाह रहा होता मैनू नबी। अभी आप सुन रहे थे खत्म नबूवत में, चौधरी का दिल किया कि यार मैं भी नबी बन जाऊं। 10,000 सहाबा ने कुर्बानियां दे दी, मगर उसकी इस बात को नहीं माना। हालांकि वो तो अकीदत में डूबा हुआ था कि जैसे इसकी उम्मती है मेरे भी बन जाए, जैसे इसको ओहदा मिला है मुझे भी मिल जाए, जैसे इसको मुकाम मिला है मुझे भी मिल जाए, जैसे इसका वक्त अच्छा गुजरा है मेरा भी गुजर जाए। वो ज़र्फ़े ज़मा और ज़र्फ़े मकान वाली तमहीद मत भूलिएगा। लेकिन रब ने जूते पड़वाए क्यों? वक्त से पहले नहीं, मुकद्दर से ज्यादा नहीं। अकीदा कहता है जो सही है वो किया जाएगा, जो गलत है वो नहीं होगा। रब नबियों को चुनता है, इसलिए हर नबी मुस्तफा होता है। पढ़ लिख के डिग्रियों से नबी नहीं बनते कि पहले पहली क्लास पढ़नी है, फिर 5वीं पढ़नी है, फिर उसके बाद मिडिल करना है, फिर मैट्रिक करना है, फिर जो FSC करनी है, उसके बाद BA BS करना है, फिर मास्टर डिग्री करनी है, MPhil करना है, PhD करनी है, पोस्ट डॉक्टरेट करनी है। अब जनाब इसके सर पे नबूवत का ताज रख दो। अगर यूं ताज मिलते ओ मिर्जा साहब नू इन्नियां लानतां ना पैंदियां। जुमला समझ आया कि नहीं? आपको पता है दुनिया में सबसे ज्यादा जिसे लानतें पड़ी हैं आज भी शैतान दूसरे नंबर पे है। आज भी शैतान कि नहीं? मैंने आपके सिंध में, पंजाब में, पाकिस्तान में, दुनिया भर में देखा है, किसी भी जलसे में आज तक ये लानत ये नारा नहीं लगा कि शैतान पे लानत बेशुमार। आपने कभी सुना? आज तक मैंने नहीं सुना। लेकिन जहां भी खत्म नबूवत का जलसा हमारे पंजाब में होता है, जज्बात में आके या जैसे भी, नौजवान बच्चे बूढ़े एक बात जरूर कहते हैं, मिर्जे पे। आगे क्या कहते हैं? बेशुमार। तो शैतान मैं कह रहा हूं आज भी लानत में दूसरे नंबर पे। गलती क्या हुई है कि रब चुनता है, रब का चुनाव है, रब की सिलेक्शन है। ओहदे मांगने पे नहीं दिए जाते, जो उसके लायक होता है उसे चुन के आगे किया जाता है। इसकी मिसाल, अगर कभी बाप छोटे भाई को आगे कर दे तो उससे जेलस मत हो, बाप पे उंगली मत उठाएं। अकीदत कहती है मैं बड़ा हूं मुझे कहना चाहिए था, मैं बड़ा हूं ओहदा मुझे मिलना चाहिए था, मैं बड़ा हूं मुझे आगे करते, मेरा हक बनता है, मेरा राइट बनता है। अकीदत अपनी जगह, मोहब्बत अपनी जगह, पहला बच्चा अपनी जगह। मगर शरीयत क्या करती है? आसमान का हुक्मरान रब ने सूरज को बनाया है या किसी और को? सूरज को बनाया ना। वश्शम्सी वज़ुहाहा। जब सूरज आता है तो कितने सियारे डूब जाते हैं। और आपको पता है सूरज सबसे बड़ा नहीं है, ये अल्लाह का फैसला है। अल्लाह ने उसको सरदार बना दिया, आसमान का अफलाक का तो सरदार है। जब वो आता है तो सियारे डूब जाते हैं। वगरना नासा का ये मानना है कि निज़ाम शमसी में जो 9 सियारे हैं, जिन्होंने साइंस पढ़ी उन्होंने पता, बच्चों को पता, टीचर्स को पता, जिन्होंने नहीं पढ़ी वो सुन लें। 9 सियारे हैं, उनमें से एक प्लूटो को निकाल दिया गया 2006 में, ये गैब रहता था, इसका नाम खारिज कर दिया गया, स्टक ऑफ। बाकी 8 बचे, उनमें से एक मार्स है मुश्तरी। इस मुश्तरी का वजूद इतना बड़ा है कि इसमें 1300 जमीनें डाली जा सकती हैं, इतना बड़ा सियारा। टिश्यू के इस डिब्बे में कितने टिश्यूज हैं? 1 2 या ज्यादा है? हाँ जी, इसमें लिखा हुआ है कि 80 पीस इसके अंदर है डबल प्लाई के। नासा कहती है क्या मार्स में और मुश्तरी में 1300 जमीनें डाली जा सकती हैं, इतना बड़ा है। 1000 मुश्तरी हो, हर मुश्तरी के पेट में 1300 जमीनें हो, यह अकेला सूरज में डाला जा सकता है। सूरज इतना बड़ा है, 4 करोड़ सूरज हो, हर सूरज के पेट में हजार मुश्तरी, हर मुश्तरी के पेट में 1300 जमीनें हो। आसमान का तरंगड़ जो 3 सितारे रात को देखते हो, खित्ती 6 सितारों वाली, 3 ऊपर लाइन में ऊपर नीचे, ये दरमियान वाला सियारा, इसको सूरज अगर देने हो तो 4 करोड़ सूरज उसमें डाल दिए जाएं तो वो सियारा फिर भी बड़ा है। मगर हुक्मरान कौन है? वो उससे 4 करोड़ गुना छोटा सूरज।
کس نے بنایا؟ اللہ نے۔ ستاروں نے بغاوت کی؟ نہیں، چناؤ ہے رب کا، انتخاب ہے اللہ کا۔ اگر گھر میں ماں باپ بچوں میں سے کسی چھوٹے بچے کو کام کہہ دے تو باپ کو پتا ہوتا ہے تو پیو نے کہنا وہ نہیں ہوں جڑا منے، جو مانے باپ کو اسی سے امید ہوتی ہے، پانی کا بھی اسی کو، کھانے کا بھی اسی کو۔ حتیٰ کہ میں نے یہ بھی نوٹ کیا ہے، انجیکشن لگوانا ہو نا، سارے بیٹے لگا لیتے ہوں، باپ کی کوشش ہوگی یا ماں کی کوشش ہوگی جس سے امید اچھی ہوتی ہے، وہ اسی کو بلا کے کہتے ہیں بیٹا آپ لگائیں، آپ میرا یہ کام کریں۔ اللہ کو جو اچھا لگتا ہے اسے وہ چنتا ہے۔ اس لیے نبوت میں بھی مرضی نہیں، الیکشن نہیں، ذات کی عقیدت میں پیشکش نہیں، بلکہ استعفیٰ ضروری ہے۔ اب آئیے، میں عقیدت میں میرا دل کرتا ہے کہ میں جانور میں نے ذبح کیا ہے، ہڈی میرے پاس پڑی ہوئی ہے، استنجا کرنے کا من کر رہا ہے تو میں ہڈی پھیر لوں؟ عقیدت کہہ رہی ہے پھیر لے، تیرا بکرا اپنا، چھترا اپنا، ویڑا اپنا، وچھا اپنا، گائے اپنی، بیل اپنا، سنڈا اپنا، پھر کیا ہوا؟ ہڈی ہے نا، وائٹ ہے، نیٹ ہے، کلین ہے، صاف ستھری ہے، سری پائے کھا کے بیچ میں سے صاف نکلی ہے، کر لوں؟ رکاوٹ کیا ہے؟ عقیدے سے پوچھیں گے جواب آئے گا نہیں، ہڈی سے استنجا نہیں کیا جائے گا۔ کیوں؟ یہ رب جانے یا رب کی شریعت جانے۔ یہ ہاتھ میرا ہے، میں بائیں ہاتھ سے کھانا کھا لوں، دل کر رہا ہے بوتل پی لوں، میں نے ٹیک لگا رکھی ہے، یوز کر لوں۔ عقیدت کہتی ہے کر لے، عقیدہ کہتا ہے نہیں، لا تاکلوا بالشمال، بائیں ہاتھ سے نہیں کھانا۔ بھی کیوں نہیں کھانا؟ ان الشیطان یاکل بشمالہ، یہ بائیں ہاتھ سے کھانا شیطان کا کام ہے۔ لوگ کہہ رہے ہیں، بھائی دوست کہہ رہے ہیں، یار احباب کہہ رہے ہیں، حرج کیا ہے؟ بائیں ہاتھ سے پی لے، لیکن اگر میری محبت محبوب سے سچی ہے، شریعت سے سچی ہے، تو میں پوچھوں گا کہ بائیں ہاتھ سے کھانا پینا جائز؟ جواب آیا نہیں۔ میں یہ انگوٹھی پہننا چاہ رہا ہوں، پہن لوں؟ بھئی تیرا دل کر رہا ہے جی، کس چیز کی ہے؟ سونے کی۔ کس نے دی ہے؟ میری ہونے والی بیوی نے، میری منگیتر نے۔ کہاں سے آئی ہے؟ دبئی سے۔ کون لایا ہے؟ سالہ جی۔ بلا کون رہا ہے؟ ابا جی۔ سارے بیٹھیں گے جی، سارے بیٹھیں گے، کیمرہ سیشن ہوگا جی، سامنے بیٹھیں گے، کوئی ڈر نہیں۔ کون پہنائے گا؟ تیری ہونے والی بیوی پہنائے گی۔ کس چیز کی ہے؟ سونے کی۔ ایک منٹ رکیے، میں محبوب سے پوچھا ہوں جن کا میں نے کلمہ پڑھا ہے کہ اتنی عقیدت، اتنی محبت گھر والے میرے سسرال والے دے رہے ہیں، میں مرد ہوں، مرد کے لیے سونا پہننا جائز ہے؟ عقیدہ بولا، محبوب بولے، جواب آیا مرد کے لیے، میری امت کے مردوں کے لیے، میرے امتیوں کے لیے سونا حرام ہے، پہننا جائے گا؟ اگر محبت سچی ہوگی، آقا سے عقیدت سچی ہوگی، اللہ سے پیار سچا ہوگا تو پہن لیا جائے۔ اچھا حضور، میں سونے کی نہیں پہنتا، جا کر کے سب کو کہہ دیا آپ میرے سسرال، محبتیں اپنی جگہ، لیکن مجھے منع ہے، سونا نہیں پہنوں گا۔ جی چاندی کی انگوٹھی بنوا لیں، جی بنوا لیں، نگ کالا لگوا لیں، جی لگوا لیں، ہمسایوں کا ہے، جس کا بھی ہے۔ حضور سے پوچھا میں انگوٹھی چاندی کی پہن سکتا ہوں؟ کہا جی۔ نگ کالا ہو؟ جی۔ حضور کی انگوٹھی کا وکان فصہ حبشین، کالا تھا، ٹھیک ہے جی، پہن لیا۔ اب سوال یہ ہے کہ میں دائیں ہاتھ سے بائیں میں پہن سکتا ہوں؟ جی پہن سکتے ہو، کسی بھی انگلی میں پہن لو۔ کہا اس میں نہیں، عقیدہ اس میں نہیں، عقیدہ اس میں نہیں، عقیدہ۔ میرے سارے رشتہ دار مجھے کہہ رہے ہیں ابا پائے گا انگوٹھے چ، اماں پائے گی شہادت والی انگلی چ، سالہ پائے گا درمیان والی انگلی میں، اور بیگم جو ہے وہ پہنائے گی اس انگلی میں۔
اور میں خود پہنوں گا اس انگلی میں. جواب آیا نہیں، ان تین میں پہننا تیرے لیے عقیدے کی روح سے جائز نہیں ہے، ان دونوں میں سے کسی میں پہن سکتے ہو. جناب بائیں ہاتھ ہے پہن لو. صحیح مسلم، شمائل ترمذی، میرے پیغمبر کی سیرت، آپ نے بائیں ہاتھ کی ان 2 انگلیوں میں اور دائیں ہاتھ کی ان 2 انگلیوں میں انگوٹھی کو پہنا اجازت ہے. لیکن ان میں بہت بڑا ملنگ ہوں، میں علی کا ملنگ ہوں، میرے پاس اتنے سارے نگ ہیں، میں نے وہاں سے خریدی ہیں. تیری عقیدت اپنی جگہ، لیکن اگر پیغمبر سے عقیدت سچی ہے اور تیرا عقیدہ پختہ ہے تو سارے جہان کو بتا دے کہ میں پیغمبر سے پیار کرنے والا ہوں. ان 2 انگلیوں میں پہن لوں گا، دونوں ہاتھوں میں، لیکن آپ کہیں کہ سب میں نہیں. اچھا، میں سادی مثالوں سے چھوٹی چھوٹی باتیں سمجھا رہا ہوں جو ہمارے عام روزمرہ کے مسائل ہیں تاکہ مسئلے حل ہو سکے. اچھا جی، مجھے بڑی محبت ہے، میں حضور پہ درود بھیجنا چاہتا ہوں. اعلی حضرت درود بھیج لوں؟ جی بھیجیں. پڑھ لوں؟ جی پڑھیں. درود پاک پڑھنے لگے. دیکھیے لفظ الصلاۃ قرآن میں ہے، لفظ السلام قرآن میں ہے، لفظ علا قرآن میں ہے، لفظ رسول قرآن میں ہے، لفظ اللہ قرآن میں ہے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پڑھ لوں؟ کیوں پڑھ رہے ہو جی؟ مجھے پیار بڑا ہے. اگر ان سے پیار ہے تو پوچھ لیجئے کہ کب پڑھنا ہے، کب پڑھنا ہے. آپ کو لگی ہوئی ہو شدید بھوک، آپ میرے مہمان بن کے آئیں اور میں آپ کو آتے ہوئے کہوں چائے پینی ہے، آپ مروتاً بول دیں پینی ہے، لیکن اندر تو آواز آ رہی ہوگی یار یہ اس کا ٹائم بعد میں ہے، نمبر بعد میں ہے، پہلے کھانا کھلائیے، پہلے کھانا کھلائیے. ترتیب یہ ہے. اگر تیری ترتیب یہ ہے تو شریعت کی بھی تو کوئی ترتیب ہے نا. ذرا پتا کر. دل نے کہا عقیدت بولی، میں نے پہلے حضور پہ درود بھیجنا ہے، عقیدہ بولا، حضور بولے، شریعت بولی، مصطفیٰ بولے، مرشد کامل رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بولے. مؤذن جب اذان کہے فقولوا مثل ما یقول، وہی کہو جو مؤذن کہہ رہا ہے. جب حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کہے تم لا حول ولا قوت الا باللہ بولو. اور جب اذان ہو جائے پھر بولو اللہم رب هذه الدعوت التامہ، میرے اوپر درود پاک بھیجو، جو یہ کام کرے گا قیامت کے دن اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو جائے گی. ترتیب آپ نے بتائی کہ نہیں بتائی؟ اگر عقیدت سچی ہے، حضور سے محبت سچی ہے، آپ سے، اور عقیدہ پختہ ہے تو مجھے پریشانی نہیں. اس وجہ سے میرے مسلک کا بچہ جوان مرد بوڑھے دیہاتوں میں شہروں میں اذان سے پہلے درود پڑھ سکتے ہیں. مانے بظاہر کوئی نہیں، محبت اور عقیدت بھی ہے. ایک بار کیا 10 بار بھی کوئی کہتا تو ہم پڑھ دیتے، لیکن چونکہ میرے محبوب نے ترتیب خود بتائی ہے، خود بتائی ہے. میں نے ابھی مائک بدلا تھا، ساؤنڈ کے تعلق رکھنے والے اور جاننے والے آ گئے تھے کہ نہیں اس کا قبلہ مت بدلے. ارے آپ بھی اذان میں درود کا قبلہ مت بدلے، کیا حرج ہے؟ حضور نے نماز میں درود پاک کب پڑھا ہے؟ تشہد میں. دوسری رکعت تو تب بھی آخر میں، چوتھی رکعت تو تب بھی آخر میں. اگر کوئی میرا بھائی میرا دوست آ کے کہے حضرت مجھے بڑا پیار ہے آقا سے، میں آج ثنا بعد میں پڑھوں گا، میں اس کو پڑھ لوں گا تشہد میں نے پہلے درود پاک پڑھنا ہے. عقیدت تو بڑی اچھی ہے، یہ حضور پہ درود بھیجنا چاہ رہا ہے، یہ بخیل نہیں بننا چاہ رہا، یہ 10 رحمتیں 10 نیکیاں لینا چاہ رہا ہے، 10 رفتیں لینا چاہ رہا ہے، 10 گناہ مٹانا چاہ رہا ہے. یہ بڑی محبت کے ساتھ پہلے حضور کو لانا چاہ رہا ہے. آپ پہ درود پاک پڑھ. فقیہ بولے گا، محدث بولے گا، مفسر بولے گا کہ نہیں تب پڑھ جب اس کا مقام ہے. پڑھنا کب ہے؟ جب تشہد میں بیٹھے گا
اور تشہد میں التحیات پڑھنے کے بعد اشہد اللہ الہ الا اللہ کے بعد پھر درود پڑھ. بھائی کیوں؟ عقیدے نے اس کی جگہ یہ رکھی ہے. سمجھ آئی کہ نہیں؟ لہٰذا کسی کو آسانی سے کہہ دینا جی یہ بندہ درود کا منکر ہے، بھائی بات اس کے انکار کی نہیں، بات عقیدت میں عقیدے کی ضرورت ہے جس کے بغیر بات نہیں بنتی، وگرنہ میرے محبوب واپس موڑ دیتے ہیں. اب آئیے اگلی مثال لیجئے. جی میں محبت کے ساتھ 5 نمازوں کی نیت کرنا چاہتا ہوں. جی کیجئے بھائی، ضروری ہے. انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوی. نیت نہیں تو کوئی عمل بھی ٹھیک نہیں. صحیح البخاری ہے، پہلی حدیث ہے. جی میں عمل کروں، جی کریں. اچھا جی میں نیت کرنے لگا ہوں. کیا نیت کرنے لگے ہو؟ کہ میرا کھانا. بیگم کو دل کیا کہ شوہر اسکول ٹیچر تھا انگلش کا، کہ مجھے آپ نا انگلش سکھایا کریں، ایک ورڈ روز سکھایا کریں، میں یاد کر لوں گی، پھر میں آپ کے ساتھ انگلش بولا کروں گا. شوہر نے سکھا دیا. جب بیٹھے تھے تو رات کا ٹائم تھا، تو بیوی نے پوچھا اس کھانے کو کیا کہتے ہیں؟ تو کہنے لگا کہ اسے ڈنر کہتے ہیں. دوپہر کے کھانے کو کیا کہتے ہیں؟ لنچ کہتے ہیں. صبح کے کھانے کو، ناشتے کو بریک فاسٹ کہتے ہیں. اب شوہر نے سکھا دیا کہ ڈنر ہے، رات کا کھانے کو ڈنر کہتے ہیں. اگلے دن شوہر کام کر کے واپس آیا تو بیوی نے کہا باس جی یس ڈنر کر لیں. تو کہنے لگا بے وقوف، اس ٹائم کے کھانے کو ڈنر نہیں کہتے، یہ لنچ ہوتا ہے. آپ مجھے کہیں لنچ کر لو. کہنے لگی بے وقوف، میں نہیں آپ ہوں گے، میں نے جو کہا ہے وہ صحیح کہا ہے، ڈنر کر لو. کہنے لگے کیسے؟ کہتے یہ رات کا بچا ہوا کھانا ہے، میں آپ کو. سر یہ دین ہے، یہ لفظوں کا پابند ہے، یہ وقت کا پابند ہے، یہ ترتیب کا پابند ہے، یہ جہد کا پابند ہے، یہ اپنی چاہتوں اور مرضیوں سے نہیں چلتا. تو پھر ذرا نیت جس نے کہا ہے کہ کرنی ضروری ہے اس سے یہ بھی پوچھ لے نیت کروں کیسے؟ نیت کروں کیسے؟ ہم نے دوستوں سے کہا تھا، ذکر کرتے ہیں پوری دنیا، یار ہمیں آپ سے نفرت نہیں ہے لیکن قبلہ تو درست کر لو. نماز کوئی دوسری طرف کر رہا ہو نا، پڑھ رہا ہو تو اس کو پکڑ کے کندھے سے گھما دیتے ہیں، سائیں یہ قبلہ اس طرف نہیں ہے، آپ غلط پڑھ رہے ہیں. سائیں بھی مان جاتے ہیں، بات ہو جاتی ہے، قبلہ درست ہو جاتا ہے، رخ موڑ لیتے ہیں. کیا ہے نیت؟ نیت نام ہے دل کے ارادے کا. زبان سے بول کر کے میرے محبوب نے نیت نہیں کی ہوتی تو فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، جہاں نماز کی استفتاح کی دعائیں مل گئی ہیں، نیت کے بھی لفظ مل جاتے. جہاں میرے محبوب نے فاتحہ ضروری قرار دی ہے وہاں اس کے بھی لفظ مل جاتے. جہاں اپنے رکوع کے اندر دعائیں پڑھی ہیں وہاں اس کا بھی ذکر کر دیا جاتا. سجدے میں دعائیں پڑھی ہیں وہاں نیت کے بھی لفظ مل جاتے. التحیات للہ کے لفظ ملے ہیں وہاں نیت کے بھی لفظ مل جاتے. روح زمین پہ کل کائنات میں مل کے جو لفظ آپ پنجابی، سندھی، سریکی، بلوچی، مکرانی، ساحلی یا پشتو میں بول رہے ہیں، شریعت میں یہ نہیں ہے. عقیدت آپ کی سچی، بہت اچھی، بھی مجھے نیت کرنی ہے، میں غلط نہیں کر رہا، عمل نیت سے قبول ہوتے ہیں، لیکن میرے دوست اس کے لفظ بھی ڈھونڈ لے. اگر حضور سے مل جاتے ہیں تو ہم سارے مل کے کرتے ہیں، نہیں ملتے تو یا ایھا الناس اعبدوا، انسانوں بندے بنو. یہ مسلک کا چکر نہیں ہے، یہ عقیدت میں عقیدے کے پختہ ہونا ضروری ہے. میں ابھی آیا تو دوست پوچھ رہے تھے چائے پیئیں گے؟ میں نے کہا جی پلا دیں. میں نے انہیں کہا کہ میٹھا کم رکھنا، پتی تیز رکھنا. اگر وہ میٹھا تیز کر کے لے آتے اور کہتے جی آپ سے پیار بڑا تھا، محبت بڑی تھی، آپ اتنے سالوں کے بعد آئے ہیں تو تھوڑی سی چینی کیا شکر ڈالے یا گڑ ڈالے زیادہ ڈال دے. بھائی تیری عقیدت اپنی جگہ، محبت اپنی جگہ، مجھے بھی تو دیکھنا ہے کہ مسئلہ کیا ہے. میں نہیں پینے والا زیادہ، میں شوگر پیشنٹ ہوں، میں نے روک دیا. دوستوں نے کم میٹھا ڈالا.
میں بالکل منع کر دیتا تو نہ ڈالتے. ہوٹل والے کو کہتے ہو نا پھیکی چائے تو میٹھا ڈال کے تو نہیں دیتا. اب جب حضور نے کہہ دیا ہے آپ جا کے کہتے ہو پتی ٹھوک کے میٹھا روک کے دودھ زیادہ ٹھیک ہو گیا جی. آپ ڈیمانڈ کریں تو ہو, مرچ زیادہ بولیں تو مرچ زیادہ ہو, سپیسی کہیں تو سپیسی ہو, پھیکا بولو تو پھیکا بنے. لیکن اللہ کے رسول کو اتنی بھی ویلیو نہیں دی. حضور کہیں کہ نماز پڑھو تو فاتحہ پوری ڈالو. جس نے نماز میں فاتحہ نہ ڈالی لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب. آپ اٹھ کے کہیں حضور میں تے دیوبندیاں میں تے کرنی ہے. میں کہوں گا میں نے تو دیوبندی کی بات نہیں کی. یا ایھا الناس, انسان ہو, اللہ کے بندے ہو, ایاک نعبد و ایاک نستعین ہے اور محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے. حضور نے ڈیمانڈ کی ہے جو نماز پڑھو اس کے اندر فاتحہ پڑھو, پوری پڑھو. کہتے نہیں بھئی تیری مرضی, زبردستی تو نہیں ہے. اگر محبتیں سچی ہوتی, عقیدت پختہ ہوتی, عقیدہ یقینی ہوتا تو ایسے کبھی نہ ہوتا. میں بارہا مثالیں دے چکا ہوں, آپ تک بھی پہنچی ہوں گی. دوست اسی پہ ضد کر گئے, ایک دن کہنے لگے چائے پہ آنا ہے. میں نے کہا جی ویلکم, آ جائیں. کیسی ہو؟ چینی کم, پتی تیز. میں نے گھر والوں کو کہا, انہوں نے چائے بھیجی, اوپر ڈھکنے دیے ہوئے تھے. ڈھکنے اٹھائے تو کسی بھی کپ میں پتی نہیں تھی, کڑک نہیں ہے. میں نے کہا جی بسم اللہ پیجئے. کہنے لگے جی ہم چائے پینے آئے تھے, دودھ پینے نہیں. ہم پڑھنے لکھنے والے لوگ ہیں, چائے چاہیے, کڑک چاہیے. آپی کو شاید یاد نہیں رہا, بھول گئی ہیں. کون ہے آپی؟ گھر جس نے چائے بنا کے بھیجی ہے. میں نے آواز دی, محترمہ کڑک چائے چاہیے, پروفیسر لوگ ہیں. اب کیا ہوا, چائے دوبارہ بن کے آئی, ڈھکنے اٹھائے تو چائے سفید. بول پڑے, کہنے لگے لگتا ہے کہ آپ کے گھر والی پہلے اس کی توجہ نہیں تھی, آنکھ نہیں کام کرتی, اسے دکھتا بھی نہیں, اور دوسری اسے پرابلم یہ ہے کہ وہ سنتی بھی نہیں, اس نے آپ کی آواز نہیں سنی, اور تیسری بات یہ ہے کہ وہ اڑیل ہے, ضدی ہے, آپ کی مانتی بھی نہیں, اور چوتھی بات یہ ہے کہ آپ کی گھر میں چلتی بھی نہیں. سر جی کتنی باتیں بول دی ایک وجہ سے. اندھی ہے, دکھتا نہیں, بہری ہے, سنتا نہیں, آپ کی بات کو مانتی بھی نہیں, آپ کی گھر میں چلتی بھی نہیں. آپ سے ذرا پوچھوں حضور کی کتنی چلتی ہے, حضور کی کتنی سنتے ہو, کتنی مانتے ہو؟ عقیدت اور عقیدہ واضح ہو جائے گا. جب آئے تو کہا دوست, تیسری دفعہ کہہ دیتا ہوں, کہا تو چائے پھر سفید. اور جب اٹھا کر کے ڈھکنے میں نے ترلا کیا کہ جناب پی لیں, عزت رکھیں, میری خیال رکھیں, میں مہمان آپ ہیں, میزبان میں ہوں, اتنی انسلٹ نہ کریں, لے لیں پی لیں. کیا ہے, چائے گرم ہوتی ہے, یہ بھی گرم ہے, دودھ خالص ہے. کہنے لگے جی کمی یہ ہے کہ پتی نہیں ہے, پتی نہ ہو تو چائے کیسی؟ میں نے کہا اگر میرے مدینے والی سرکار اور محبوب کہیں کہ اگر نماز میں فاتحہ نہیں تو نماز نہیں, تم کہتے ہو نہیں ہے, اور اگر تمہارا اصول ہو کہ چائے وہی چائے ہے جس میں پتی ہو, جہاں پتی نہیں, وہ دودھ تو ہو سکتا ہے, کاوا ہو سکتا ہے, کچھ اور ہو سکتا ہے, مگر چائے نہیں ہو سکتی, تو پھر تمہارا فیصلہ زیادہ مضبوط یا میرے محبوب کا فیصلہ مضبوط؟ لہذا سادے سے لوگ بنو, آقا سے محبت کیا کرو, دین سے پیار کیا کرو, تو میں نفرتیں, لڑائیاں, جھگڑیں چھوڑ دیں. عقیدت ضرور رکھیں, محبت ضرور کریں, لیکن شریعت سے پوچھیں بھی کہ یہ جائز ہے یا ناجائز ہے, آپ کو پتہ چل جائے گا. اٹھ کے نہ کھڑے ہو گئے, کہنے لگے یار زیادہ باتیں نہیں سنا, ہم چلنے لگے. میں نے کہا یار ایسے کرے, رکے ایک منٹ. میں نے اپنے کپ سے ڈھکنا اٹھایا تو کڑک ہے. میں نے کہا جی اب پتہ چلا وہ سنتی بھی ہے, وہ بہری نہیں, اسے دکھتا بھی ہے, وہ اندھی نہیں, وہ مانتی بھی ہے, وہ اڑیل نہیں, اور اس گھر میں میری چلتی بھی ہے, میں بے بس نہیں. میں نے اسے کہا تھا باقی کسے کپ چ پتی نہیں ہو پاؤنی, میرے والے چ کڑک پائی, بھاویں میں 100 دفعہ کہاں. اس نے ویسے کیا ہے.
تو اچھا رکو میں پینے لگا ہوں، آپ کو پہنچ جائے گی، میں نے پی تو آپ نے پی، میزبان نے پی تو مہمانوں نے پی لی۔ کہنے لگے نہیں وہ آپ نے پی ہے، ہم نے نہیں پی، ہمارا نام لگا رہے ہو۔ میں نے کہا جب ادھر بڑی جلدی کہتے ہو کہ امام نے پڑھی تو سب کی ہو گئی۔ عقیدت اپنی جگہ، عقیدہ ضروری ہے۔ میرے پیغمبر نے کہا لاکھ بار بھی کوئی نماز آپ دیکھیں نا، لا صلاۃ نفی جنس، پورا انکار، نماز اس کی ہے ہی نہیں۔ جیسے لا الہ ساری دنیا بھی مل کے دعویٰ کرے کوئی الہ برحق تو نہیں۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، لاکھ کوئی شکوک و شبہات پیش کرے مگر رب کے قرآن میں شک نہیں۔ آقا نے کہا نماز نہیں تو مان لے یار نہیں ہے۔ آپ کو پتا ہونا چاہیے میرا ددیال دیوبندی ہے، میرے سارے داد کے ناراض ہو جائیں میں گوارہ کر لوں گا، حضور کو ناراض کروں ان کی خاطر کبھی نہیں ہوگا۔ میرا ننیال بریلوی ہے، میں پیار کرتا ہوں، میں ان کو اون کرتا ہوں، میں ان رشتوں کو مانتا ہوں، مجھے ان سے محبتیں ملی ہیں، لیکن ساری دنیا کے ننیال اکٹھے ہو کر کے آ جائیں میں حضور کے جوتے کی خاک پہ وار کے رکھ دوں، کہنا بڑا آسان ہے، ایک دفعہ فاتحہ پڑھنی بہت اوکھی ہے، نان کے انو چھڑ کے تے ہاتھ چکنے بہت اوکھے نے، داد کے نان کے چھڑ کے، یار بیلیوں کو یارانے دوستانے چھوڑ کے۔ اصل دوستی کا پتہ چلتا ہے، امتحان تب ہوتا ہے آپ کدھر جاتے ہیں۔ ابا بلا رہے ابو کی طرف، دوست بلا رہے ان کی طرف، امتی سارے بھی مل کے اکٹھے ہو جائیں، میرے پیغمبر کے درجے کو نہیں جا سکتے، سارے ائمہ علماء مفسرین محدثین مل جائیں، میرے پیغمبر کے ایک قول کی ویلیو کو نہیں جا سکتے۔ مجھے سب سے پیار، سب سے عقیدت، لیکن عقیدہ کیا کہتا ہے؟ جو پیغمبر دیں وہ لو، وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ اس لیے میرے بھائیوں ضدوں پہ نہیں، میں یہاں اور بھی مثالیں دینے لگا ہوں۔ عقیدت ہے میرے نبی کو اتنا پیارے یار ہیں، اور 3 یار، جناب عبداللہ ابن عمرو ابن العاص ہیں، جناب عثمان ہیں، جناب علی حیدر کرار ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یار دن کا تو ہمیں پتہ، تھک گئے ہو تو میں کھانے والوں کو کہہ دوں لگائیں۔ چہرہ کہہ رہا ہے کہ ہاں کہہ دیں، سر کہہ رہا ہے کہ نہیں، چلیں جاری رکھیں۔ یہ تینوں رات کو فیصلہ کرتے ہیں کہ آپ کے پاس دن گزارتے ہیں، آپ جو کرتے ہیں پتہ ہے؟ یار رات کیسے گزارتے ہیں یہ پتہ کریں۔ تینوں گئے امہات المومنین سے پوچھا، جو جو جواب ملا، ایک نے عقیدت میں لفظ بولا آج کے بعد میں ہمیشہ راتوں کو قیام کروں گا، آرام نہیں۔ سر جی کتنی بڑی عقیدت ہے، میں راتوں کو ہمیشہ قیام، آرام نہیں۔ دوسرے نے کہا میں روزانہ روزہ رکھوں گا، چھوڑوں گا نہیں۔ تیسرے نے کہا میں نے پاکستان میں یہ تو سنا ہے میں 2 شادیاں کروں گا، 3 کروں گا، 4 کروں گا، بہت کم لوگوں سے سنا ہے کہ میں شادی نہیں کروں گا۔ اور اگر وہ کسی مرشد کے سامنے کہے سر جی پوری زندگی تہاڈے نام وقف، میں تہاڈا خلیفہ مجاز، تہاڈا بیگ جتی چکوں، میں آپ کے ساتھ ہوں، میں شادی کے جھنجٹ بچوں کے جھنجٹ میں نہیں، تو مرشد اس اپنے مرید کا تعارف کیا کروائیں گے؟ اس نے زندگی دین کے لیے وقف کر دی ہے۔ آج میرے محبوب کو پتا چلا ہے، منبر لگا ہے، غصے میں ہیں، آنکھیں سرخ ہے، اور آپ نے جلالی طبیعت میں یہ خطبہ دیا ہے، ما بال اقوام یقولون کذا و کذا، ان لوگوں کا کیا بنے گا کہ جنہوں نے میرے ہوتے ہوئے یہ باتیں بنائی ہے۔ دیکھو میں تمہارے اندر رہتا ہوں، میں اللہ سے سب سے زیادہ ڈرتا ہوں، میں قیام بھی کرتا ہوں، میں راتوں کو آرام بھی کرتا ہوں، میں روزے بھی رکھتا ہوں، میں چھوڑتا بھی ہوں، میں اللہ کے دین کا کام بھی، عبادت بھی کرتا ہوں، میں نے گھر بھی بنا رکھے ہیں، شادیاں بھی کر رکھی ہیں، اور میرے جو ہے وہ بیوی، میرے بچے بھی موجود ہیں۔ جس نے میری سنت سے بے رغبتی کی وہ میرا نہیں۔ انہوں نے کیا بے رغبتی کی تھی؟ انہوں نے تو چاہت دکھائی تھی، مودت دکھائی تھی، عقیدت دکھائی تھی، پیار کا اظہار کیا تھا۔ میں قیام کروں گا ساری رات، میں ہمیشہ روزے رکھوں گا، میں بیوی بچوں سے آزاد ہو کے دین کے لیے وقف کروں گا۔ مگر پیغمبر کہہ رہے ہیں جس نے میری سنت سے منہ موڑا وہ میرا نہیں۔ کن کو کہا جا رہا ہے؟ جو بڑے قریبی یار ہیں آپ کے،
آپ اور میں کس بات کی مولی ہیں؟ لہٰذا اپنی عقیدت کو عقیدے کے تابع کرو. ایک اور مثال لیں. ہمیں لوگ کہہ دیتے ہیں سائیں تو سب بڑے لوگ ہیں. ہم ایک جگہ کھڑے تھے, اس شریف علاقہ ہے آگے, ملتان شریف ایک علاقہ ہے. وہاں کے لوگ اپنے بڑوں کو جس طریقے سے پوچھتے ہیں کہ ششم استبریز آکے جی کہ تسا وڈی ذات ہے تو ارے ہاں وڈن اج اے آسمان جڑے تو چھت کھڑی ہے نہ ہویا تو ڈھیپ ہویا. میں بہت ظلم کیتن, میں اپنا آپ ونجا چھوڑے لیکن تین میرے تے کرم کیتن. اور بولا, وہ کہنے لگا تسا اچے تہاڈی ذات اچھی, تسا وچ اچ دے رہندے, اسا قصوری ساری ذات قصوری, سا وچ قصور دے رہندے. بول رہا ہے, بولنے دے, عقیدت میں بول رہا ہے. آج میرے پیغمبر کے بیٹے, آج سورج گرہن لگا تھا, پتہ ہے آپ لوگوں کو کیا ہوا, پھر کیا ہوا؟ نہیں چلے, ہم تو دھند میں پھنسے ہوئے تھے, آپ کو بھی نظر نہیں آیا؟ جی نہیں آیا. مدینے میں آج سب کو نظر آیا کہ سورج گرہن ہو گیا ہے. ہوا کب؟ جب میرے محبوب کے سب سے چھوٹے بیٹے ابراہیم کی وفات ہوئی. لوگوں نے بولا, عقیدت میں بولا, یار سید زادہ تھا, دنیا تو غمگین تھی, آسمان کا سورج بھی غم میں کالا سیاہ ہو گیا ہے, نور چھن گیا ہے, اس کے چہرے سے خوشی چھن گئی ہے. جملہ تو بڑا تھا نا ثابت کرنے کے لیے. یہاں تو روٹی پہ اس میں محبت کہیں لکھا جائے تو ہم اس کو دلیل بنا لیتے ہیں. تربوز پہ جا کے خود سوئیاں مار کے بعد میں کہتے ہیں جی اس میں محمد ماشاءاللہ ظاہر ہو گیا ہے, چاند میں ہو گیا ہے, بادل میں ہو گیا ہے. دلیل بناتے, قرآن کی دلیل, حدیث کی دلیل بلا دیتے ہیں. پیغمبر علیہ السلام کو خبر ملی, لوگوں نے میرے بارے میں بڑی بات کی ہے. آپ نے بلایا, منبر لگایا اور کہا لوگوں سنو. ویسے تعریف کسے اچھی نہیں لگتی؟ اگر کوئی کہے سارے ایک ایک گن کے یہ ایسے, یہ شیخ ایسے, یہ شیخ ایسے, بلا کے اوپر بٹھایا گیا, عزت دی گئی, پروٹوکول دیا گیا. بات تو پروٹوکول کی تھی, اچھی بھی لگ رہی تھی. سید زادہ آپ کہتے دیکھو دیکھو, اور تم مجھے پیغمبر نہیں مانتے, آسمان کا سورج بھی اس وقت وہ گرہن میں چلا گیا ہے, یہ دلیل کہ ہم سید ہیں. آپ نے کہا یہ آسمان کا سورج اور چاند کسی کے جینے یا مرنے کی وجہ سے ان کا نہ نور بڑھتا ہے نہ نور کم ہوتا ہے. ان الشمس والقمر آیتان من آیات اللہ لا ينخسفان لموت احد ولا لحیاتہ, یہ رب کی نشانیاں ہیں. زمین کے اوپر ان کی تاثیر یہ نہیں کہ کوئی جیے اور پیدا ہو تو ان کا نور بڑھ جائے, یا کوئی مرے تو ان کا نور چھن جائے. یہ تو رب کے حکم کے پابند ہیں اور اسی کتابیں ہیں. عقیدت میں کیا بولا گیا, آپ نے بول درست کر دیے. ایک اور بولا ماشاء اللہ وما شئت, محبوب وہی ہوتا ہے جو رب چاہے, محبوب وہی ہوتا ہے جو آپ چاہیں. ہم نہیں کہہ دیتے سائیں پارا تے کہ کیا تھے اگے تھیندا تو ہوا جو تسا آکھو بھی کتھا تھیندے, تسا آرڈر کرنا ہی میں اکھ بماوڑی کم تھی ونجنے ہی میں, تسا آکھو تا چاہ ٹھیک ہو گیا. محبت ہے عقیدت میں, تو نے بول دیا ہے. میرے نبی کے یار نے بھی عقیدت میں بول دیا, محبوب ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہے, ہوتا وہی ہے جو آپ چاہیں. کتنا بڑا جملہ تھا, عقیدت کتنی گہری تھی, رنگ کتنا گہرا تھا, پیار کتنا مضبوط تھا, زبان سے اظہار کتنا باوقار تھا. آپ نے فوراً روکا, تیری عقیدت اپنی جگہ مگر یہ عقیدے کے تابع نہیں ہے. وہ نہیں ہوتا جو میں چاہتا ہوں, ہوتا صرف وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے. لہٰذا تو نے صرف اتنا کہنا ہے, کل ما شاء اللہ وحدہ, وہی ہوتا ہے جو اکیلا اللہ چاہتا ہے. عقیدہ درست کیا کہ نہیں؟ آپ بھی کر لیں یار, کوئی میری اور آپ کی کوئی دشمنی ہے؟ جنت سب کی ہے, بنائی ہوئی رب کی ہے, اولاد آدم کی ہے, بچے اور بچیاں ہوا کی ہیں, کلمہ سب کے لیے, کتاب سب کے لیے, قرآن سب کے لیے, دل میں دھڑکنے سب کی ہیں, عقیدت سب کی ہے. عقیدہ سارے مل کے لے کے کیوں نہیں جنت میں جاتے؟ کبھی دیکھا ہے کہ حج کرنے جانا ہو اور ایک کہے کہ میں نے پاسپورٹ نہیں لینا, تے ہاتھ چ کاپی چکی ویرے دوسری کلاس والی, ڈیری چکی ویرے 10ویں کلاس والی,
یہاں وہ جو عمران خان صاحب ڈائری لے کے گئے تھے وہ کہیں سے مل جائے پیار سے اور ایئرپورٹ پہ لے کر کے جائے کہ میں نے یہ دکھا کے ایئرپورٹ کراس کرنا ہے، میں نے فلائٹ میں بیٹھنا ہے، یارہ نہیں بیٹھ دینا. تیری محبت اپنی جگہ، عقیدت اپنی جگہ، پیار اپنی جگہ. نوٹ نکال کے دے، جناب مجھے بابا جی سے بڑی عقیدت ہے قائد اعظم سے، یہ لے اور مجھے جانے دے. وہ کہن گے وہ پاسپورٹ لے آ جس پہ آپ کی تصویر لگی ہوئی ہے، جس پہ ویزا لگا ہوا ہے، جس پہ مہر لگی ہوئی ہے. سر جی قیامت کے دن بھی تیرے رب نے وہی عقیدہ مانگنا ہے، قبر میں بھی وہی عقیدہ، زندگی میں بھی وہی عقیدہ. لہذا عقیدہ توحید پکا کر لو. جس گھر میں توحید نہیں اس گھر میں آگ لگ چکی ہے. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. جس گھر میں رب کے ساتھ شرک ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. لگی لپٹی میں مت رہنا. جس گھر میں شناختی کارڈ نہیں وہ بندہ مشکوک ہوتا ہے. جس کے پاس گاڑی اور گاڑی کی نوٹ بک نہ ہو، کارڈ نہ ہو، پولیس والے کہتے ہیں نا مشکوک ہے ادھر آ ذرا. ایئرپورٹ پہ ہو، پاسپورٹ نہ ہو، بندہ مشکوک. سر جی مومن ہو توحید نہ ہو، کلمہ پڑھے توحید نہ ہو، دعویٰ کرے توحید نہ ہو. یارو گھر جل چکے ہیں، گھر میں آگ لگی ہو تو سارے بھاگتے ہیں، مدد مانگتے ہیں آؤ. لیکن اللہ کہہ رہے ہیں اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو جہنم کی آگ سے بچا لو. اللہ انہوں نے کیا کیا ہے؟ جس گھر میں جس وجود میں شرک ہے، ہزاروں عقیدتیں بھی ہوں، اللہ اسے معاف کرنے والا نہیں. تیرے رب کا فیصلہ ہے کہ مشرک پہ جنت حرام ہے. لگی لپٹی میں مت رہنا. لوگ کہیں گے صحیح بخاری میں ہے حضور نے کہا میری امت شرک نہیں کرے گی. معانہ بدل کے پیش کیا گیا ہے. کاش کہ کبھی صحیح پڑھ لیتے. اگر ایسی بات ہوتی تو 27 غزوے میرے محبوب کیوں لڑتے اگر امت میں شرک نہیں تھا؟ کیوں کہا من صام یرائی فقط اشرک؟ جو روزہ رکھے دکھاوے کا وہ شرک کر چکا، جو نماز پڑھے دکھاوے کی وہ شرک کر چکا. یہ کیوں کہا؟ صرف اس لیے کہ سلجھ جائیں، درست ہو جائیں. عقیدہ توحید اپنانا ہے. اور آخری گزارش، آپ کے پاس لاکھوں جدتیں ہوں، دنیا میں جدت اپنائیں. مکان نیا بنائیں، جوتا نیا خریدیں، جو لوگ کر رہے ہیں ویسا کر لیں، گاڑی نئی لے لیں، سوسائٹی بدل لیں. دنیا میں جدت ہے، ضروری ہے، لیں. لیکن دین میں مرضی کی جدتیں پیدا نہ کریں، کیونکہ یہ اللہ کے رسول کو پسند نہیں ہے. یہ بدعت ہے. آپ کہیں جی وہ نہیں یار پیپسی پی لیں دیو، بدعت ہے، پانی بدعت ہے، میک بدعت ہے، بدعت. یہ دنیا ہے، یہ جدت ہے، یہ ضروری ہے، یہ لیں. حضور نے نئی سے نئی سواریاں لی، لیکن دین کے معاملے میں لفظ نبی کو رسول یا رسول کو نبی میں بھی کسی نے بدلا تو آپ نے روکا. نماز مسجد نبوی میں پڑھی، عقیدت میں پڑھی، ڈوب کے پڑھی، حضور کے سامنے پڑھی. ایک دفعہ نہیں 3 دفعہ پڑھی. تینوں دفعہ کہا ارجع فصلی فانک لم تصلی. ہر مسلک کے ادارے میں یہ حدیث موجود ہے، لائبریریوں میں موجود ہے. اسے حدیث مسیء الصلاۃ کہتے ہیں. جس نے نماز سے برا سلوک کیا، مسجد نبوی بھی ہے، صحابی بھی ہے، اور آپ آج کو 3 دفعہ موڑ رہے ہیں. خلوص میں کوئی کمی تھی؟ مسئلہ کیا تھا کہ سنت کے مطابق نہیں تھی. آپ نے کہا تو نے پڑھی نہیں. کہنے لگا حضور مجھے جیسے آتی تھی میں نے ویسے پڑھی ہے، تو مجھے غلطی ہے بتا دیں. تو اس نے تو حضور سے غلطی پوچھ کے تصحیح کر لی. آپ نے کہہ دیا کہ جو رکوع اطمینان سے نہ کرے، جو سجدہ اطمینان سے نہ کرے، دنیا کا بدترین چور، دنیا کے بہترین خطے اللہ کے گھر میں بھی آیا ہوا ہے، نکلتا ہے تو اس کے پیچھے ٹھپا لگا دیا جاتا ہے دنیا کا بدترین چور جا رہا ہے. اس نے پڑھی تو نماز ہے، چوری کیا کی ہے؟ اس نے سنت کے مطابق نہیں پڑھی تو یہ چور بنا دیا گیا، چور بنا دیا گیا. توحید نہیں. قیامت کے دن سارے عمل جہنم میں پھینک دیا گیا. توحید ہے اور سنت ہے تو بلا کر کے اللہ نے اپنا سایہ دے دیا.
لہٰذا کوشش کریں, ہماری آپ سے کوئی جنگ نہیں ہے, ہماری کسی سے نفرت نہیں ہے, اللہ کے بندے ہیں, حضور سے پیار کرتے ہیں, اللہ سے پیار کرتے ہیں. توحید خالص لیجئے اور سنت کے مطابق جو ملتا ہے کر لیں, جو رہتا ہے چھوڑ دیں, کوئی حرج کی بات نہیں. اپنے ناراض ہو جائیں گے نا زیادہ سے زیادہ, میرے ددیال ننیال سسرال میرے سے بگڑ جائیں گے, لیکن مجھے اپنے اللہ کے گھر سے جڑنا ہے تاکہ میری قبر, میری موت اچھی ہو. اگر ایسے نہ کیا تو پھر آپ کو نہلانے والے بھی پتہ نہیں کون ہوں گے. ہم اپنے بچوں کو سکھاتے ہیں سنت کے مطابق یوں نہلاتے ہیں, اور جو نہیں سکھاتے ان کے بچوں کو پھر جو نہلا رہا ہوتا ہے یا ان کے ماں باپ کو. یہ آصل پور کا ایک علاقہ ہے, میں وہاں گیا تو اس طرف نا, آپ کے ادھر ہندو کو پتہ نہیں کیا کہتے ہیں, ہماری ادھر جنوبی پنجاب میں مڑیچے بولتے ہیں. مڑیچا جی. تو وہ شخص نا, مجھے ویسے تو مسلمانوں کی اور دوسروں کی شکل میں خاص فرق تو نہیں لگتا, آج کل پہچانا ہی نہیں جا سکتا. وہ کلین شیو, یہ کلین شیو, عیسائیوں نے داڑیاں رکھی ہیں, انہوں نے بھی رکھی ہوئی ہیں, سکھوں کی بھی داڑیاں, جن کی بھی ہیں. پہچان کیسے کریں؟ پہچان تو ہماری رہی نہیں. وہ جو نہلا رہا تھا نا, میں نے پوچھا, ہاں بیرا تو کون ہے؟ اگر میں تمہارا بیرا تھی نا. میں نے کہا بیرا تو ہیں, یہ رسا ہیں ہی کون؟ اگر میں تمہارا بیرا تھی نا. میں کہ میں تے کو پوچھدا کھڑا بھی ہیں ہی کون, تو اے رسا اگر میں مڑے چاہتی نا. وہ بھی مڑے چاہتی نہیں تو یہ تو مسلمان ہے, نہیں کو کیوں دھویں دا پئی. اکے وڈے لوگ ہیں نہیں, جو چھوٹے موٹے کام سادے کنوں کرویں دیں. ابا مر گئے, چھوٹے موٹے کم ہیں, باپ نے سکھایا نہیں, اولاد کو بتایا نہیں. چور چوری سکھا گیا, ڈاکو ڈاکا سکھا گیا, سنار ڈنڈی مارنا سکھا گیا, گوالا بچوں کو دودھ میں ملاوٹ سکھا گیا, مولوی بچوں کو چندہ مانگنا سکھا گیا, دکاندار بچوں کو ہوشیار بنا گیا. مگر مومن اپنے بچے کو یہ نہ سکھا سکا کہ مر جاؤں تو مجھے سنت کے مطابق غسل تو دے دینا. کہاں گئی عقیدت؟ نہلا کون رہا ہے؟ غیر مسلم. کیوں نہلا رہا ہے؟ اگر چھوٹا موٹا کام میں وہ کام کریں کہ جو سنت کے مطابق غسل, سنت کے مطابق کفن, سنت کے مطابق قبر میں اتارو, سنت کے مطابق جنازہ پڑھو, پھر چس آئے. آپ کے یہاں قبر میں کس طرف سے اتارتے ہیں سوائے چند لوگوں کو پتہ ہی نہیں. آواز آ رہی ہوتی ہے, اگر ابا سے گدی ہو, وہ کہتا ہی نہیں سرانا ہے رہن دے. اکے اچھا سرانا ہے, ٹھیک ہے. پتر گیڑے گینا اگر ڈاڑا سے یہ پاس قبر ہے, اگر بل ہی چاہوا. کسی کو یہ خبر نہیں یہاں قبلہ کدھر ہے. قبلہ کدھر ہے؟ ادھر قبلہ ہے. قبر کیسے ہوگی؟ ایسے. کسی کو پتا نہیں کہ پاؤں کی طرف سے لا کے میت کا سر پہلے داخل کرنا. میت کا سنت کیا ہے؟ عقیدت میں بے شک سارے کہہ رہے ہوں ادھر سے لاؤ, ادھر سے لاؤ, ادھر سے لاؤ. عقیدہ بولے گا پاؤں والی سائڈ سے لاؤ اور پہلے سر لاؤ. بسم اللہ و باللہ وعلی ملت رسول اللہ پڑھو. عقیدت کہے گی اب صحیح کہ جی اکے ڈارے دائی میں سر تہیں چکر ہی میں لیٹے ہوئے, اکے سر ہی میں چپ ہوا بویچ گیا. کوئی عقیدے میں نہیں بولے گا کہ پورے کے پورے کی قبلے کی طرف کروٹ دے دو, یہ سنت ہے. اور اگر کہیں کہہ دیں نیا مسئلہ کہاں سے لے کے ہیں بھئی, 1400 سال پرانا ہے, آپ نے نہیں پڑھا تو ہم کیا کریں, آپ نے نہیں سنا تو ہم کیا کریں, آپ کے خطیب نے نہیں سنایا تو ہم کیا کریں. مسئلہ پرانا ہے, جناب کو خبر نہیں ملی ہے, اصلاح فرمائیے, عقیدت کو عقیدے کے تابع کیجئے. ایک آیا کھڑا ہو کے کہنے لگا سرانے کی طرف کچھ پڑھیں. میں ایک گاؤں میں گیا, گاؤں میں چھوڑے ایک عورت ہے, گھر کام کرتی ہے, تو بیگم نے اس سے پوچھا کوئی نماز روزہ کلمہ, تو کہنے لگی مجھے تو کچھ نہیں آتا. ابو کا جنازہ دیکھا تو کہنے لگی تو ہمارے تو جنازہ نہیں پڑھتے, میرا جنازہ کون پڑھائے گا. میں پروگرام پہ جا رہا تھا سیال کوٹ, کالا شاہ کاکو کراس کر گیا, بڑا لمبا سفر ہے. بیگم کا فون آیا کہ فلاں جو عورت گھر کام کرنے آتی تھی فوت ہو گئی ہے. پروگرام والے کہیں آگے بڑھو. حضور کا وہ رویہ
آ کر کے پوچھا کہ جو مسجد کی صفائی کرتی تھی وہ کہاں ہے؟ کئی دن سے دیکھی نہیں. کاظور فوت ہوگی، دفنا دی گئی. پیغمبر گئے، قبر دیکھی، پوچھا، جنازہ پڑھا، اہتمام کیا. میں نے ساتھیوں کو کہا کہ گاڑی گھمائی آیا. جنگ کا ایک علاقہ ہے بوانا، وہاں گئے. وہ لوگ انتظار میں بیٹھے تھے. رات کافی لیٹ، چارپائی اٹھائی. میں نے سمجھا کہ کہیں گاؤں کے اندر مسجد میں جنازگاہ قریب ہوگی، قبرستان میں تو جنازہ. ہم 6 کلومیٹر کے قریب پیدل چل کے گئے، جنازہ اٹھایا. میں نے کہا اتنی دور کیوں؟ کہنے لگے جی گاؤں والے ہمیں پڑھنے نہیں دیتے اور ہم پڑھتے بھی نہیں، ہم جنازہ نہیں پڑھاتے. یہ تو یہ عورت کہہ کے گئی تھی کہ اگر میرا باس آئے، میرے مالک آئیں تو جنازہ پڑھانا ہے. خیر ہم فصلوں میں کماد کے قریب ایک جگہ تھی، وہاں جا کر کے جنازہ کسی کو پتا نہیں. دفنانے لگے، کسی کو پتا نہیں کیا طریقہ ہے. آواز آئی کہ 2.5 سپارے دی راہ داری. 2.5 سپارے راہ داری کے آپ کے بھی چلتے ہیں؟ شکر کریں. اچھا میں بڑا پریشان. وہ کہتا ہے جی تب تک نہیں دفنانا جب تک 2.5 پارے راہ داری کے نہیں. مجھے سمجھ آئی اچھا ان کو ان کے کسی مولوی نے کہا ہوگا کہ سورہ بقرہ کا پہلا رکوع اور آخری رکوع 2.5 پارے کی صورت ہے، وہ راہ داری بن گئی ہے. میں نے کہا جی فکر نہیں کریں، 30 سپارے کی راہ داری ہے. اب تدفین کریں. اب سر کی طرف عقیدت، پاؤں کی طرف آخری رکوع عقیدت، قبر میں لیٹ کے سورہ ملک عقیدت. میں نے عقیدے سے پوچھا تو جواب آیا میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں 8 اہل بیت اس دنیا سے وفات پا گئے. 8. بیوی سیدہ خدیجہ، بیوی سیدہ زینب بنت خزیمہ، آپ کا بیٹا جناب قاسم، جناب عبداللہ، جناب ابراہیم. کتنے ہو گئے؟ 5. آپ کی 3 بیٹیاں. 5 اور 3 کتنے ہو گئے؟ یہ وفات پا گئے. محبوب نے کسی بھی قبر میں اتر کر کے یہ چیزیں نہیں کی، نہ سرانے یہ پڑھا، نہ پاؤں میں وہ آخری رکوع پڑھا. تیری عقیدت اپنی جگہ، میت سے محبت اپنی جگہ، لیکن پیغمبر کی سنت ہم ہے، اسے نافذ کیا جائے گا. یہی ہم دعوت دیتے ہیں. وہ عبادت ہو، وہ رشتہ ہو، وہ ریاضت ہو، وہ معاملات ہوں، وہ لین دین ہو، وہ خوشی اور غمی ہو. اگر یہ نہ ہوتا، سچی بات ہے خوشی اور غمی میں بندے کی عقیدت اور عقیدہ پہچانا جاتا ہے. ایک بات کہوں، محرم میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ میں غم نہیں؟ مجھے غم ہے. مجھے غم کرنا نہیں آتا ہے. میں یہ ہاتھ ایسے نہیں مار سکتا. کیا خیال ہے؟ نہیں مار سکتا. اللہ نے ہمت دی ہے، مار سکتا ہوں. میں اس کو پھاڑ نہیں سکتا، میں قمیض اتار نہیں سکتا، میں بال نوچنا چاہوں تو نوچ نہیں سکتا، میں الفاظ بولنا چاہوں تو نہیں بول سکتا. عقیدت ہے، مگر عقیدہ کیا کہتا ہے؟ من لطم الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ فلیس منا. جس نے کسی کی وفات کے اوپر گال پیٹے، گریبان پھاڑے، آپ اور میں بال نوچیں، بین کریں، ماتم کریں، کہا وہ میرا امتی نہیں کوئی اور ہوگا. میرا امتی نہیں کرتا. تو میں نے تو اپنے محبوب کا کلمہ پڑھا ہے. میں لوگوں کی بات سنوں یا میں محرم میں کر سکتا ہوں، لیکن کیوں نہیں کرتا؟ میں سفر کو منحوس کیوں نہیں سمجھ سکتا؟ میرے سارے عزیز و اقارب کہتے ہیں سفر کا مہینہ منحوس ہے، اس میں کوئی کام نہ کرنا، نکاح نہ کرنا، وعدہ نہ کرنا، کوئی شادی منگنی مت کرنا. میں بھی رک سکتا ہوں، رک نہیں سکتا، لیکن میرے پیغمبر نے کہا عقیدہ دیا لا سفرا ولا طیرا ولا حام. لوگوں کوئی بھی سفر کا مہینہ منحوس نہیں ہوتا. میرے مرشد نے کہا منحوس نہیں ہوتا، میں بھی کہوں گا منحوس نہیں ہوتا. عقیدت کہتی ہے محبوب پیدا ہوئے ہیں خوشی کرو. اپنا بچہ پیدا ہو تو خوشی نہیں ہوتی؟ محبوب کی پیدائش پہ خوشی کیسے نہیں ہو سکتی؟ لیکن جیسے لوگ کہہ رہے ہیں پیغمبر کے جوتے کی شبیہ بنا کے بیچ میں اس میں محمد لکھ، میرے سے نہیں لکھا جاتا. کیک بنا، میٹھا بنا، اوپر اس میں محمد لکھ، چھری چلا. میں نے علی حیدر کرار سے پوچھا، کہا میں نے تو اس میں محمد پہ صرف قلم نہیں پھیرا، تو چھریاں پھیرے گا؟ میرے سے نہیں ہوتا. عقیدہ ہے. حضور کی زندگی میں 63 مرتبہ یہ بات دن آیا. خود آپ نے، آپ کے چاہنے والوں نے، پیار کرنے والوں نے
عقیدت میں ڈوبے ہوئے لوگ جو اپنا خون بہا دیتے تھے میرے نبی کے پسینے کی جگہ، انہوں نے یہ نہیں کیا. تو پھر مطلب یہ ہے کہ عقیدہ زیادہ اہم ہے عقیدت سے. عقیدت بھی وہی چلے گی جو عقیدے کے تابع ہے، عقیدے کے تابع ہے. اللہ عمل کی توفیق دے. اگر سمجھ نہیں آتی، مجھے ایک دوست کہتا ہے جی حرج کیا ہے اگر میں عقیدت میں آ کے کچھ زیادہ کر لوں. یہ بات سنو اور گھروں میں جاؤ. میں کچھ زیادہ کر لوں تو حرج کیا ہے؟ میں نے کہا سرکار توجہ کریں، سنت طریقہ کیا ہے کہ بچے کے ختنے کیے جائیں گے، پوچھا جائے گا نا کہ ختنہ کتنا ہے. کوئی عقیدت میں آ کے کہے جی میں سارے دا سارا کرا لواں تانوں کی، وہاں ماں بھی کہے گی، باپ بھی کہے گا، احتیاط نائی کو کہیں گے، احتیاط ڈاکٹر کو کہیں گے، احتیاط کہ نہیں 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 جتنا ہے اتنا ہی ٹھیک ہے، یہ تھوڑا زیادہ کر لینے میں کیا حرج ہے. پڑھ گئے نا چکر میں 8 میں اور 20 میں جی زیادہ پڑھ لینے میں کیا حرج ہے. اور بھائی جتنے حضور نے جو سائز دیا ہے، جو تعداد دی ہے، جو طریقہ دیا ہے لے لے. اگر حرج نہیں تو پھر آ جا. سبق پڑھ کر پڑھا دینا ہنر ہے عام لوگوں کا، جو رب سے دل ملاتے ہیں وہی استاذ ہوتے ہیں. میرے استاذ، میرے معلم، میرے مربی، میرے ہادی، میرے رہبر، میرے مرشد، رحمت دو عالم، سید الکونین، امام الانبیاء، انہوں نے ہمارے دل رب سے ملائے ہیں، عقیدے سے ملائے ہیں، عقیدتوں کو عقیدے کے تابع کر دیا ہے. اللہ کرے کہ ہماری آج کی یہ ملاقات ہمارے حق میں بہتر ہو. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. جی آپ جاری رکھیں.